بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ باخبر سویرا میں خوش آمدید۔ میں صدف عبدالجبار، میرے ساتھ ہیں سائن خان۔ اور جناب میں تھوڑا سا شروع میں سائن یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بڑے سپورٹو رہے نیتن یاہو کے، مگر انہوں نے کیا کہتے ہیں لیر کر دیا ہے نیتن یاہو کو۔ جو الفاظ جو القابات سے نوازا ہے بہت پہلے کہہ دینے چاہیے تھے، لیٹ کر دی، بہرحال سچ بول دیا۔ آپ نے تو بڑا اچھا لفظ استعمال کیا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں پنجابی میں کہتے ہیں لترو لتری۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو کال کر کے لترو لتری کر دیا، کہا ہے کہ تم پاگل شخص، اگر میں نہ ہوتا تو تم اس وقت جیل میں ہوتے۔ اور بہت کم موقع ایسے آتے جب ڈونلڈ ٹرمپ پہ ہمیں پیار آتا ہے، لیکن مجھے بڑا پیار آیا ڈونلڈ ٹرمپ پہ کہ انہوں نے جس طرح سے نیتن یاہو کو اسکروٹنائز کیا ہے اور ان کو کہا کہ تم ایک ناکام شخص ہو اور ایک پاگل شخص ہو، اس طرح کے انہوں نے الفاظ استعمال کیے۔ یہ ایکزیوس رپورٹ کر رہا ہے بائی دا وے۔ بھائی اتنی ڈیمانڈز بڑھتی جائیں، نیتن یاہو کو پسند نہیں ہے امنا، تو اب اندازہ ہو رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ آئی ہوپ کہ ریئلائزیشن جو ان کی برقرار رہے، بہت جلدی اپنے بیانات بدلتے ہیں۔ بہرحال ہماری شو کا ہم آغاز کرنا چاہیں گے اور اپنے سیٹ کی جانب، سیٹ تو ہمارا پورا ہی ہے لیکن ذرا چلتے ہیں، ہم برجمان ہوتے ہیں اپنی نشستوں پر اور آپ سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے کیونکہ کراچی میں آپ کو پتہ ہے بڑا بے ہنگم شہر ہے، یہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں، ٹریفک کا بہت سارا مسئلہ ہے یہاں پر۔ تو ای چالان فیزز میں اس کو لاگو کیا جا رہا ہے، انفورس کیا جا رہا ہے۔ تو اب جناب جو کراچی کی جو سب سے اہم اور بڑی شاہراہ ہے وہ ہے شاہراہ فیصل۔ بالکل جی۔ اس کے ساتھ جی اب کیا ہونے جا رہا ہے لوگوں کے ساتھ؟ اب ہو کیا رہا ہے کہ کراچی والے ہو جائیں ہوشیار، خبردار۔ کیونکہ شاہراہ فیصل پر ذرا سی غلطی کی وجہ سے انہیں چالان ہو سکتا ہے۔ جناب کراچی میں ٹریفک پولیس نے شاہراہ فیصل پر لین کی خلاف ورزی روکنے کے لیے فیس لیس ای چالان نظام کا آغاز کر دیا ہے اور آج کل یہاں ای ٹکٹنگ سسٹم مکمل طور پر فعال ہے۔ اس لیے نئے ٹریفک قانون کے تحت کمرشل گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بائیں جانب کی 2 لینز استعمال کرنے کی پابند ہوں گی، جبکہ تیز رفتار پرائیویٹ گاڑیاں اس کے لیے دائیں جانب کی 2 لینز مخصوص کی گئی ہیں۔ اچھا، خلاف ورزی پر جو خودکار چالان ہے وہ جاری کیا جائے گا۔ ای چالان کا مقصد ہی ظاہر سی بات ہے یہ ہوتا ہے۔ کراچی میں گزشتہ 7 ماہ کے دوران ہم نے دیکھا کہ جو ٹریفک قوانین ہے اس کی خلاف ورزی پر مجموعی طور پر 10,58,918 چالان کیے گئے ہیں، جن میں صرف 80,600 چالان ادا کیے گئے۔ مطلب اس میں ایک چیز یہ فیکٹر بھی ہے نا، جو فرسٹ ٹائم غلطی کرتا ہے تو اس کو ذرا معافی مل جاتی ہے، تو نیکسٹ ٹائم کے لیے وہ ذرا ہوشیار ہو جاتا ہے، مگر اگر اس نے وہی غلطی دوبارہ دہرائی تو پھر ڈبل چالان بھی آنا ہے۔ اچھا، اور یہ پھر وہی بات یہاں پہ جو ہم کل بھی کر رہے تھے کہ جب اسکروٹنائز کیا جائے وہ چیزوں کو، جب انفورسمنٹ کو یقینی بنایا جائے تو پھر اس طرح کے نتائج اخذ ہوتے ہیں، پھر اس طرح کی جب تبدیلی بھی آتی ہے، چینج بھی آتا ہے۔ اوبویسلی چینج اوور نائٹ نہیں آتا، پیٹرنز کو چینج کرنے میں، وہ پیٹرنز جو کہ دہائیوں سے بلڈ ہوئے ہیں ان کو چینج کرنے میں ٹائم تو لگتا ہے۔ لیکن اب اگر آپ شاہراہ فیصل پر گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ نے لین کی خلاف ورزی کی یا آپ نے سپیڈ لیمٹ کی خلاف ورزی کی یا سیٹ بیلٹ کی خلاف ورزی کی یا آپ نے فون استعمال کیا، تو بھائی آپ کو ٹکٹ آ جائے گی۔ اس کے لیے اب آپ لوگ پریپیئرڈ رہنا ہے۔ اور رانگ وے پر تو غلطی سے بھی مت جائیے گا، کیونکہ اس کا جو چالان ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو وہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ جو ہیوی چالان رکھے گئے ہیں یہ ڈیٹرنس قائم کرنے کے لیے ہیں، لیکن اگر آپ پابندی سے قانون پر عمل درآمد کرنا شروع کر دیں گے تو ہو سکتا ہے گورنمنٹ بھی جو ہے نا ان چالان میں تھوڑی سی، ان کی جو اماؤنٹ ہے ان میں تھوڑی سی کمی بیشی کر لیں۔ صدف، ویسے ہم جب شاہراہ فیصل پر ٹریول کرتے ہیں آسانی نہیں فیل ہوتی، مطلب ٹھیک ہے بیچ میں سپیڈ لمٹ بھی بڑھائی تھی، بٹ یہ ہے کہ شاہراہ فیصل پر ساری گاڑیاں اپنے لینز میں ہوتی ہیں، بائکس لین میں ہوتی ہیں، تو سکون سے آپ ٹریول کر سکتے ہیں شاہراہ فیصل کے اوپر، اور وہاں پہ کوئی اتنے خاص کھڈے بڈے بھی نہیں ہیں تو آپ ٹریول کر لیتے ہیں۔ میں خواتین کے حوالے سے گارنٹی سے آپ کو بتا سکتی ہوں کہ بڑی خوش ہیں، کیونکہ رولز کی پہلے ہی پابندی کرتی تھی اور کہتے تھے کراچی میں اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں، اگر آپ رولز فالو کریں گے تو پھر آپ گاڑی نہیں چلا سکتے، تو ہمارے لیے بڑی آسانی ہو گئی۔ بائی دا وے جناب ہمارے ساتھ نمائندے خصوصی موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ نذیر شاہ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ نذیر شاہ بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں شاہراہ فیصل ٹریفک کے لیے؟ جو لینز ہیں ان کی پابندی اب وہاں پر ہر صورت یقینی بنائی جائے گی، اس سے بنیادی بہتری دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں سائم، سب سے بڑا مسئلہ ہی ہمارے شہر کا یہ ہے کہ یہاں پر جو بہتری ہے وہ فوری طور پر ہمیں کبھی بھی نظر نہیں آتی۔ بیسیکلی جو ایک ورڈ ہے کہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ڈنڈے کے زور پر چلا جائے تب ٹھیک ہوں گے، تو وہ تھوڑی نامناسب سی بات ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ ان کے اوپر سخت سے سخت ایکشن ہوگا تب بھی جا کر شہریوں کو جا کر یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ قوانین کی خلاف ورزی ان کی اپنی نہیں جان کی سیفٹی ہے۔ کراچی میں اگر آپ رواں سال دیکھیں، اعداد و شمار اٹھائیں تو
صرف یہ عید کے 4 سے 5 دنوں کے اندر 10 سے 12 لوگ ٹریفک حادثات میں جاں بحق ہو گئے تھے، اور اسی طرح وہ اوور اسپیڈنگ، لین کی خلاف ورزی اور اسی طرح کے معاملات کی وجہ سے حادثات ہوئے تھے۔ صرف آپ کے 7 ماہ کے دوران 10 لاکھ سے زائد چالان ہو چکے ہیں، جن میں جو پے کرنے پڑے وہ صرف 8%، یعنی کہ تقریباً 86,000 چالان، جس میں 74 کروڑ 62 لاکھ سے زائد کے لوگوں نے چالان بھر دیے ہیں۔ لیکن اب بھی جا کر جس طرح دیکھا جائے تو لوگ اس طرح قانون کی جو ہے نا پابندی نہیں کرتے۔ میں اس وقت شارع فیصل پر FTC کے قریب موجود ہوں۔ کل سے اس فیصلے چالان کا آغاز کیا گیا تھا لین کی خلاف ورزی پر، جس پر 96 چالان پہلے روز کیے گئے، جن میں سب سے زیادہ جو چالان ہوئے ہیں وہ سوزوکی پک اپ کے 22 چالان ہوئے ہیں، موٹر سائیکل سواروں کے 43 چالان ہوئے ہیں۔ اس کے اندر واٹر ٹینکر بھی ہیں، دیگر گاڑیاں بھی ہیں، چھوٹی بڑی گاڑیاں، منی بس، بڑی بس، 11 کیٹیگریز ہیں جن کا چالان ہوئے ہیں۔ اگر آپ فاسٹ لین میں سلو چلا رہے ہیں تو اس کا بھی چالان ہوا ہے، سلو لین میں فاسٹ چلا رہے ہیں تو اس کا بھی چالان ہوا ہے۔ میں آپ کو لائیو دکھاؤں گا، آپ یہاں دیکھیں گے آپ کو فرسٹ لین میں موٹر سائیکل سوار چلاتے ہوئے نظر آئیں گے، اور وہ آپ کو نظر آیا ہوگا کہ فاسٹ لین میں گزرا، یہ بس گزر جائے تو ہم آپ کو دکھائیں گے۔ یہ دیکھیں، آپ کو تقریباً موٹر سائیکل سوار فرسٹ لین میں چلاتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سیکنڈ لین میں اور فرسٹ لین میں۔ یہاں پر ہم نے شہریوں کو یہ دیکھا ہے، یہی جاننا چاہ رہی تھی کہ پبلک اویئر ہے کہ مخصوص لینز میں کون سی گاڑیوں کو چلانا ہے، یا ابھی شہریوں کو ٹائم لگے گا ان چیزوں کو سمجھنے میں؟ دیکھیں، جس وقت ای چالان کا کراچی میں آغاز ہوا تھا، تقریباً 27 اکتوبر تک بھرپور تشہیری مہم ٹریفک پولیس کی جانب سے چلائی گئی تھی، اور یہ بات بھی میں واضح کرتا چلوں کہ اس کا باقاعدہ طور پر لین کی خلاف ورزی کا آغاز تو کل سے ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی لین کی خلاف ورزی پر جو گائے بگائے چالان ہوتے رہے، لیکن ٹریفک پولیس کی جانب سے سب سے پہلے ان میجر چیزوں کے اوپر ایکشن لینے کا کہا گیا، اور ان چیزوں پر ایکشن لیا گیا، جیسے سیٹ بیلٹ۔ یہ ڈائریکٹ اگر حادثہ ہو تو آپ کی جان اس سیٹ بیلٹ سے بچ سکتی ہے۔ اسی طرح ہیلمٹس کے اوپر ہوئے، ہیلمٹ اگر آپ نے پہنا ہوا حادثہ ہو تو آپ کی جان بچ سکتی ہے، تو پہلے ان چیزوں پر امپلیمنٹ کروایا گیا۔ اب جا کر انہوں نے جو لین کی پابندی کا کہا ہے تو وہ صرف اس لیے نہیں کہا کہ اس سے آپ کی جان محفوظ رہے، بلکہ اس لیے بھی کہا ہے کہ آپ کی یہ مرکزی سڑک ہے کراچی کی سب سے بڑی، جس کے ساتھ درجنوں کی تعداد سے علاقے انٹر لنک ہے۔ اگر آپ اس سڑک پر جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں اور کوئی لین پہ سلو چلاتا ہے یا لین کی خلاف ورزی کرتا ہے تو یقینی طور پہ ٹریفک ڈسٹرب ہوتا ہے۔ آپ میٹرو پول سے لے کر ایئرپورٹ تک جائیں، آپ کو سیف سٹی کے کیمرے ملیں گے، اور وہاں سے واپس آئیں تو آپ کو میٹرو پول تک۔ فی الحال صرف اسی سڑک کو ماڈل سڑک بنایا گیا ہے، اور اسی سڑک پر یہ 96 چالان ہوئے ہیں، جو میری نظر میں جو وائلیشن میرے سامنے ہو رہی ہے اس کا شاید 1% بھی نہ ہو۔ یہ حکومت سندھ اور ٹریفک پولیس کی شہریوں کے لیے مہربانی ہے کہ وہ اگر مکمل طور پر چالان کرنا شروع کرتے ہیں تو شاید لوگوں کے جو اکاؤنٹ میں پیسے وہی ختم ہو جائیں۔ ایک ٹیکنیکل بات آپ سے جاننا چاہوں گا، وہ یہ کہ فرسٹ لین پہ آپ کس سپیڈ پہ چلا سکتے ہیں گاڑی، سیکنڈ پہ کیا سپیڈ ہے، اور تھرڈ پہ کیا سپیڈ ہے؟ دیکھیں، فرسٹ لین میں آپ مکمل جو 70 کی سپیڈ ہے اس میں آپ گاڑی چلا سکتے ہیں، اور جو سیکنڈ لین ہے اس کے اندر بھی آپ جو گاڑی ہے اس کو چلا سکتے ہیں، لیکن اس کی سپیڈ لمٹ 50 سے 60 ہی رکھی جائے گی۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ جو فرسٹ لین جو آپ کی جا رہی ہے اس کے اندر آپ کو فاسٹ گاڑیاں نظر آ جائیں گی، لیکن کچھ گاڑیاں جیسے یہ آ رہی ہے، یہ سلو چلا رہی ہے، تو اس کے اوپر چالان ہو سکتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کئی مرتبہ جب آپ جا رہے ہوتے ہیں، آپ فاسٹ لین میں اس کو ہارن بھی دیتے رہتے ہیں، وہ گاڑی والا نہیں ہٹاتا، مجبوری کے طور پر آپ کو پھر اس کو کراس کرنا پڑتا ہے سائڈ سے ہو کے، اور اس کے بعد پھر آپ آگے جاتے ہیں۔ تو یہاں کئی شہری ایسے ہیں، ان کو یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ کس لین میں ان کی کیا سپیڈ ہونی چاہیے۔ ٹریفک پولیس کو اس پر بھی باقاعدہ ایک آگاہی مہم چلانی چاہیے۔ آپ نے چالان کے نفاذ کا آغاز تو کر دیا ہے، لیکن اب آپ کو اس کے اوپر ایک بھرپور آگاہی مہم پہ چلانی چاہیے، اور چالان جو 96 ہوئے ہیں تو میرے خیال میں آپ یہ سوچیں کہ 25 سے زیادہ موٹر سائیکل سوار تو ہمارے سامنے ابھی چلے گئے، اور ٹوٹل 43 چالان ایک دن میں ہوئے، تو آپ سوچ سکتے ہیں۔ بالکل نذیر، یہ جو چیز ہے نا، لوگوں کو اس بارے میں آگاہ بھی کرنا ہوگا، پبلک اویئرنیس بھی آنی چاہیے، آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آئے گا۔ دوسرے
دو بائیں جانب جو ہے لین، پھر دائیں جانب کی 2 لین. تھوڑا سا میں اپنی میموری ریکال کری تھی، شارع فیصل پر 4 لینز ہیں یا اب ذرا کم ہو گئی ہیں. بات کرنے تھے ہمارے ساتھ موجود ہیں DIG ٹریفک کراچی پیر محمد شاہ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے شاہ صاحب؟ I'm good. Thank تو you. یہ ذرا بتائیے، آج سے باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے تو اب مخصوص لینز ہیں جن میں سفر کرنا ہے، تو ذرا سا ہمیں گائیڈ کر دیں، پبلک بھی آپ کے تھرو میسج سمجھ لے کہ کرنا کیا ہے پبلک نے. ایکچولی دیکھیں شارع فیصل جو ہے نا موسٹلی 4 لینز سڑک ہے. اٹس اے 12 کلومیٹر اسٹریچ جس میں کچھ ٹکڑا جو ہے وہ 3 لینز کا بھی ہے. جی. تو جو 4 لینز جہاں پر ہیں، جو موسٹ آف دا اسٹریچ ہے اس کے اندر آپ نے جو فاسٹ موونگ ٹریفک ہے اس نے رائٹ موسٹ یعنی فاسٹ لین اور اس کے ساتھ والی لین پہ رہنا ہے. اور جو جتنی بھی کمرشل وہیکلز ہیں، اس میں بسز ہیں، آپ کی مزداز ہیں، ڈلیوری وینز ہیں، موٹر بائکس ہیں، رکشا ہیں، یہ سارے چلیں گے لیفٹ والی دونوں لینز کے اندر. اور بیسیکلی تو جو چھوٹا اسٹریچ ہے جس کے اندر یہ 3 رویا ہو جاتی ہے. ایکسٹریم لیفٹ پہ کیا ہے؟ ایکسٹریم لیفٹ پہ بس لین ہے. دیٹ از بائکس بس. دیکھیں اگر دیکھیں بسز اتنی زیادہ نہیں ہے، جہاں پر بہت زیادہ بسز ہوتی ہیں یہاں پہ شاذ و نادر آپ کو نظر آئیں گی. تو وہ پوری لین ہم اگر بس کے لیے رکھ لیتے ہیں تو دین یو لوز 1 پراپر لین. تو دے کین سوئچ فرام بس لین ٹو دیئر لین تاکہ وہ اسٹاپ پہ رکیں تو آسانی ہو. یہ ہے جی ہاں بسز کا تو اپنی لین ہے ہی ہے نا. دے کین ناٹ سوئچ ٹو سیکنڈ لین. بٹ موٹر بائکرز، رکشاز، ان کی سیکنڈ لین ہے، لیکن اف دے فائنڈ دا فرسٹ لین ایمپٹی دے ول ناٹ بی ٹکٹڈ اف دے فالو اور ڈرائیو آن دا فرسٹ لین. شاہ صاحب، ہاں گاڑیاں جو ہیں، کارز جو ہیں، دے کین ناٹ ٹیک دیز بوتھ لینز. رائٹ. کارز کو ان کو اپنی دونوں رائٹ لینز میں ہی رہنا ہے. رائٹ. شاہ صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ بائکس کے لیے ایک مخصوص لین ہونی چاہیے تھی، ایک الگ سے لین ہونی چاہیے تھی؟ کیونکہ دیکھیں بائک پہ جب انسان بیٹھتا ہے 4 سے 5 فٹ اس کی ہائٹ ہو جاتی ہے، پیچھے اگر بس ہے تو بس کی ہائٹ 10-12 فٹ ہو جاتی ہے، تو بندہ آلریڈی ویسے ہی بڑا شیکی ہو جاتا ہے ڈرائیو کرتے ہوئے، انکمفرٹیبل ہوتا ہے، ڈر جاتا ہے. کراچی میں بہت زیادہ بائکس ہیں. دیکھیں نا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سیکنڈ لین ہے اچھا وہ بائکس اور باقی LTVs کی ہیں. جو بس لین ہے وہ فرسٹ لین ہے، لیکن چونکہ یہاں پر ایجوکیشن دینی پڑے گی، اویئرنیس دینی پڑے گی. تو ٹو اسٹارٹ وتھ وی ہیو گیون دیم، کیونکہ اس وقت تو وہ چاروں لین میں چل رہے ہیں. کسی کی مرضی ہے رائٹ پہ جا رہا ہے، کسی کی مرضی ہے لیفٹ پہ جا رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں گے آٹو رکشا وہ آپ کو رائٹ لین میں بھی نظر آئیں گے، بسز آپ کو سیکنڈ لین میں نظر آئیں گی. اگر ہم سڈنلی ایک لین کر دیں صرف موٹر بائکس کی تو دین دیر ول بی اے فیور. تو اس لیے ہم نے 2 لینز کی ہیں، موٹر بائکس اینڈ بسز فار ناؤ. بٹ الٹیمیٹلی بس لین ول بی سیگریگیٹڈ لین، اینڈ باقی جو سیکنڈ لین ہے اس میں موٹر بائکس، رکشاز اور باقی LTVs چل سکتی ہیں. اچھا شاہ صاحب، بہت ہم اپریشیٹ کرتے ہیں آپ اس شو میں بھی آئے، لوگوں کو اس حوالے سے آگاہ بھی کریں، لیکن اس سسٹم کو انفورس کرنے سے پہلے ہی اگر لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جاتا تو زیادہ بہتر نہیں ہوتا؟ بینرز لگا کے کہیں پر بورڈنگ لگا کر، چاکنگ کر کے کہ یہ لین اس چیز کی، کیونکہ یہاں پہ یہ بھی نظیر ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر آپ فاسٹ لین میں سلو جائیں گے تو بھی چالان ہوگا اور سلو میں فاسٹ جائیں گے تو بھی چالان ہوگا. دیکھیں نا، جو فاسٹ لین ہوتی ہے وہ ہوتی اسی لیے ہے کہ آپ اوورٹیک کر سکیں. اگر آپ فاسٹ لین میں سلو جائیں گے تو جس نے اوورٹیک کرنا ہے سیکنڈ لین سے فاسٹ میں وہ کیسے کرے گا؟ تو دس از کامن سینس. اور پھر جب آپ لائسنس لیتے ہیں تو یہ وہ بیسک چیزیں ہیں جو ایوری ون ہیز ٹو پاس دا ایگزام. اس کے اندر یہی چیزیں ہوتی ہیں لینز کی. لیکن لوگوں کی عادت جو ہے نا وہ اتنے سالوں میں ڈفرینٹ ہو گئی ہے نا. ایکچولی نا، اگر ہم اف وی اونلی فوکس آن ایجوکیشن، تو دیکھیں یہ جب ٹکٹنگ سسٹم آیا تھا تب بھی لوگوں نے یہی کہا تھا کہ بھائی اس کی بہت زیادہ اویئرنیس ہونی چاہیے تھی. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم دے ہیو گاٹ اویئر. اب آپ دیکھیں موسٹ آف دا پیپل دے ویئر دا سیٹ بیلٹس اینڈ like 30 to 40% they are actually wearing the helmets. جہاں پر سو الٹیمیٹلی نا لین ڈسپلن بھی ایسے ہی آئے گا وین یو اسٹارٹ امپلیمنٹنگ دا لا، not like a hammer in your hand. Naturally, through educative process in implementation, you can guide the Makes sense. Fair enough. شاہ صاحب، فاسٹ لین میں حد رفتار کیا ہوگی اور سلو لین میں حد رفتار کیا ہوگی؟ دیکھیں نا، فاسٹ لین از 70. اوکے، وہ تو ہر جگہ لکھا ہوا ہے ایکسٹریم رائٹ کے لیے. یس، لائک یو ہیو ٹو بی ایٹ 70 km/h اگر آپ نے ایکسٹریم رائٹ رکھنی ہے. اور رائٹ سیکنڈ لین کے لیے اس کے لیے آپ کوئی بھی رفتار رکھ سکتے ہیں بلو 70. لائک وہ چونکہ ہے ہی 70 سے کم کی، تو فرام لائک 40 km to 60 km یو کین کیپ دس لین. بٹ اگر آپ نے رائٹ پر 40 رکھی ہوئی ہے پھر آپ فاسٹ لین میں یا 50 رکھی ہے، تو ایک بندہ پیچھے سے آ رہا ہے 70 پہ، ایک تو آپ نے اس کو obstruct کیا، پھر کسی نے اگر
سیکنڈ لین سے اوورٹیک کرنا ہے کسی گاڑی کو تو وہ بھی آپ نے اس کو بلاک کر دیا. تو دس از لائک اس میں ہم نے ابھی تک ٹکٹ ایشو نہیں کیے ہیں. نیچرلی جیسے اب آپ سے بات ہو رہی ہے, لوگ سن رہے ہیں, ہم نے سوشل میڈیا پہ ڈالی ہوئی ہے, ویڈیوز ہم نے ڈالی ہوئی ہیں چھوٹی, وہ ایجوکیٹو پروسیس ہے. لائک اس وقت جو ہے نا ہم ان گاڑیوں کو ٹکٹ کر رہے ہیں, یہ جو آپ کو شاید ٹی وی پہ دکھی ہوں گی, یہ وہ گاڑیاں ہیں جو فاسٹ لین میں, جو فرسٹ لین میں چل رہی ہیں, اور وہ بھی ہم نے ایک خاص ونڈو میں ٹکٹس کیے ہیں. اگر ہم 24 گھنٹے ٹکٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو دین دس وڈ بی اے بگ نمبر. اب ہم اس لیے بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں کراچی میں لوگوں نے ایک عرصہ بغیر کسی سسٹم کے زندگی گزاری ہے, تو یہ لوگوں کا ایجوکیٹ کرنا بڑا ضروری ہے. مجھے بتائیں اگر کسی کو لین تبدیل کرنا ہو تو وہ کس طرح کرے گا, اوورٹیک کیسے کیا جائے گا, ذرا یہ رولز بھی دیکھیں نا, انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. جب آپ نے رائٹ جانا ہے تو رائٹ کا انڈیکیٹر دینا ہے. ہاں اگر آپ نے فار ایگزامپل ٹورڈز آپ ایئرپورٹ جا رہے ہیں اور آپ نے کار ساز لیفٹ مڑنا ہے تو آپ چونکہ لیفٹ لین میں تو چل نہیں رہے. تو مجھے پتا ہے, لیکن اگر آپ نے فاسٹ ٹریک سے سلو ٹریک پر آنا ہے تو سپیڈ بھی پھر کم رکھنی ہوگی. یس آف کورس. دیکھیں نا 70 پہ آپ چل رہے ہیں اینڈ ناؤ آپ نے کسی بھی وجہ سے سلو لین میں آنا ہے یا آپ نے بالکل ہی لیفٹ پہ آف کرنا ہے, شارع فیصل کو چھوڑنا ہے, تو پھر آپ نے انڈیکیٹر ڈالنا ہے اور آپ نے سلولی گریجولی آپ نے لینز کرنی ہے, اور 400 میٹر پہلے سے یہ آپ نے انڈیکیٹرز دینے ہوتے ہیں. بٹ کوئی اویئرنیس کیمپس, کوئی ورکشاپ اسکولز میں, دیکھیں نا کالجز میں کیے ہیں, NID یونیورسٹی کے تھرو کیے ہیں. اب ایکچولی بات یہ ہے نا کہ لوگوں کے پاس اتنے آپشنز ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, وہ فوکسڈ ہیں نہیں لوگ. یعنی کہ اگر ہمارے پیج پہ چلے جائیں تو سب کچھ پڑا ہوا ہے, لیکن لوگ ہمارے پیج پہ بہت کم جاتے ہیں. پھر ہم نے کولیبریٹ کیا ہوا ہے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ساتھ. اب آپ کے پاس میں آیا ہوں, اسی طرح کل کافی اور چینلز کے پاس لوگ آئے تھے. آپ کو اپنے ڈپارٹمنٹ سے کچھ کانٹینٹ کریٹرز نکالنے ہوں گے تاکہ مجھے تھوڑا سا بتایا, آپ نے خود پروگرام کے شروع میں کہا موسٹلی شارع فیصل جو ہے 4 لین ہے. جی ہاں, رولز بھی اسی کے حساب سے بنائے گئے. واٹ اباؤٹ دا پارٹ there are 3 lanes نہیں, جہاں وہ پہ بھی رولز ہیں اس کے کہ آپ نے رائٹ والی جو لین ہے وہ آپ نے موٹر بائک بسز کے لیے نہیں ہے. لیفٹ والی جو بالکل لین ہے وہ صرف بسز کے لیے. اب رہ جاتی ہے درمیان والی لین, دیٹ وڈ بی اے مکسڈ لین ٹل دس اسٹریچ. مطلب وہ 3 لین میں آ کے رولز تبدیل نہیں, آپ کی بسز جو ہے نا وہ سیکنڈ میں نہیں آ سکتی. بسز ول ہیو ٹو فالو دیئر اون لین. بسز میں پھر آپ کے واٹر ٹینکرز بھی آ جاتے ہیں جو کہ اسینشیل کموڈٹی ہے. سو بسز اینڈ واٹر ٹینکرز 3 لین ہو یا 4 لینز ہو, انہوں نے اپنے لیفٹ پہ رہنا ہے. کارز نے جو فاسٹ موونگ ہیں انہوں نے اپنے رائٹ پہ رہنا ہے. اب رہ جاتی ہے درمیان والی لین. اس کو آپ موٹر بائک, اس میں آپ آٹو رکشا, اور اس کے اندر آپ وہ کارز جو کہ سلو چلنا چاہتی ہیں, 70 کی سپیڈ پہ نہیں جانا چاہتی, دے کین آلسو. وہ تقریباً 1.5 کلومیٹر کا اسٹریچ ہے. آپ شاہ صاحب بالکل آپ نے بڑے اچھے سے سمجھا دی ساری ٹیکنیکل چیزیں. یہ تو ذمہ داری آ گئی عوام کی. اب ہم بات کر لیتے ہیں کچھ طرح ٹریفک پولیس کی ذمہ داریوں کی بھی. اگر فار انسٹنس خدا نہ خواستہ فاسٹ لین کے اندر کوئی گاڑی خراب ہو جائے تو اس کو کیا فیسلٹی پرووائڈ کی جائے گی, کیسے ریسکیو کیا جائے گا؟ دیکھیے ہمارے 4 پوائنٹس پر نا ریکوری وہیکلز ہوتی ہیں. وی ہیو 4 اسپاٹس آن شارع فیصل. مجھے نہیں پتا تھی یہ بات. نہیں, ہماری دیکھیں نا, آپ جب جائیں گی اس دفعہ تو آپ دیکھیں جو فیروز آباد برج کے نیچے آپ کو 4 ریکوری پوائنٹس بتائیں آپ نے. ہاں, ہماری گاڑیاں ہوتی ہیں 4 پوائنٹس کے اوپر, اور ان کا ریئیکشن ٹائم 3 سے 5 منٹ ہوتا ہے. عوام کیسے انہیں بلائے؟ وہ تو گاڑی خراب ہوتی ہے, ہمیں پتہ لگ جاتا ہے اس کیمروں کے ذریعے, ہم وہاں چلے جاتے ہیں. اگر عوام کو پتا نہیں تو 1915. اور یہ فری آف کاسٹ ہے؟ 1915. ہاں کوئی چارجز نہیں. یس, ہم ٹو کرتے ہیں, لوگوں کو ہیلپ کرتے ہیں کن کے فیول ختم ہوتے ہیں. حالانکہ فیول ختم ہونا بہت بڑا جرم ہے, لیکن ہمارے ملک میں کلچر ہے کہ فیول بھی ہم ڈلوا کے دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. باہر آپ فیول ختم ہو جائے تو اٹس اے بگ اوفینس کہ ہاؤ کم یو کیم آن دا روڈ وداؤٹ ہیونگ یور پراپر فیول ٹینک. میں چاہتی ہوں پبلک کو دوبارہ سے بات ایک طریقے سے ری ایٹریٹ کر دیں کہ وہ یہ ہے جناب کہ اگر شارع فیصل پر آپ کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو 4 پوائنٹس ایسے ہیں جہاں پر یہ گاڑی آپ کی ریکور ہو سکتی ہے. 1915 آپ نے کہا نمبر ہے, اس پہ آپ کال کر کے بلا سکتے ہیں. باقی وہ کہہ رہے ہیں جو کیمرہ کی مدد سے ہم خود ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ گاڑی کہیں پہ اسٹک ہے اور گاڑی کہیں پر پھنسی ہوئی ہے. اور یہ فری آف کاسٹ ہے کمپلیٹلی, سے کوئی چارجز آپ کو پے کرنے کی ضرورت نہیں. اور سر یہ کہاں پر پہنچائیں گے؟ ورک شاپ میکینک کے پاس پہنچائیں گے؟ دیکھیں کچھ گاڑیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا تھوڑا بہت کام ہوتا ہے تو ہماری موبائل ورک شاپ ہوتی ہے جو کہ ان کو ٹھیک کر دیتی ہے. باقی اب زیادہ فالٹ ہے تو پھر ان کو ٹو چین کر کے ہم
لین سے نکال کر کسی ایسی سیف جگہ تک پہنچا دیتے ہیں کہ جہاں سے پھر وہ ٹو کروا کے لے جاتے ہیں. دس از اے نیوز فار می. میں بینگ اے کراچی آئیڈ اتنے عرصے سے گاڑی چلا رہی ہوں, شارع فیصل کا استعمال کرتی ہوں, مجھے نہیں پتا تھا. ویسے کبھی میرے ساتھ ایسا ہوا کبھی آپ دیکھیں نا 1915 کال جو ہمارا ٹول فری نمبر ہے, اس کو آپ یاد رکھیں. کوئی بھی آپ کو ایمرجنسی ہے ٹریفک کے حوالے سے یا نیوز لینی ہے کہ اس روڈ پر کیا صورتحال ہے, کیا میں وہاں جا سکتا ہوں یا جا سکتی ہوں, یو کین کال اینڈ گیٹ دا اپڈیٹ. تو شاہ صاحب ایک کام کر دیں نا, آپ اس طرح کی سائن لگا دیں, یہ والا نمبر جگہ 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 لگا دیں تاکہ لوگوں کو یاد دہانی رہے. کچھ جگہوں پر لگا, لیکن ہم اس کو مزید بھی ڈسپلے کریں گے. ہماری الیکٹرانک اسکرینز پر اکثر آتا رہتا ہے 1915 کا نمبر, اور ہمارا اپنا پیج ہے 1915 کا, لائک FM 88.6 ہے ہمارا پراپر. اس میں آپ کو ہر لمحے اپڈیٹس ملتی ہیں اور ہر 5 منٹ بعد یہ چیز چل رہی ہوتی ہے. اچھا, ٹریفک کہیں جب کراچی میں بڑا مسئلہ ہے, اسٹک ہو جائے, تو اس کے لیے بھی کچھ سہولیات دے دیں لوگوں کو, کیونکہ اب تو ہمیں اہلکار نظر نہیں آتے جب سے خود کار سسٹم آ گیا ہے. دیکھیں نا, 2 چیزیں میں نے آپ کو بتائیں. ایک آپ ہمارا چینل بھی ہے, اس کو واٹس ایپ کا چینل ہے, وہ آپ جوائن کر سکتے ہیں. لیکن 1915 یو کین آلویز کال 1915 کہ جہاں پر آپ کو ٹریفک اپڈیٹس ملیں گی. اگر آپ کوئی چیز ایسی دیکھ رہے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے اور اس کا آپ کے پاس سولوشن بھی ہے, یو کین کال ٹیل دیم کہ بھائی میں اس جگہ پہ یہ ایشو پیرینیل ہے, پکا ہو گیا ہے. تو ہمارے آفیسرز وہاں پہ بھی آتے ہیں. دیکھیں, یہ جیسے آپ نے کہا کہ اوور پیریڈ آف ٹائم لائک ڈیکیڈ سے نا اس پر ہم نے فوکس نہیں کیا ہوا تھا, پبلک کی فیسیلیٹیشن کو, ٹریفک کے فلو کو. لیکن اب ہمارے ٹریفک فلو یونٹس ہیں, ہمارے 1915 خودکار نظام ہے, 88.6 ہے. ہم مختلف یونٹس ریز کر رہے ہیں بالکل زیرو سے, تاکہ لوگوں کو ڈرون یونٹ ہے ہمارا روبوکار یونٹ ہے, یہ سارے کے سارے لوگوں کی فیسیلیٹیشن کے لیے ہی ہیں. یعنی کہ سینکڑوں لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں, 1 یا 2 کو ٹکٹ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم 1 اور یا 2 کو ہائی لائٹ کریں گے تو یہ بھی زیادتی ہے. جو سینکڑوں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو ان کو ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے, اور ایسے لوگوں کو ہم نے ریئلائز کرانا ہے کہ یو کین ناٹ جسٹ پارک یور کار اینی ویئر یو لائک. رائٹ, بہت اچھا اقدام ہے, ہم اس کو انڈورس بھی کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ محمد شاہ صاحب, آپ نے ٹائم کے لیے وقت نکالا. سو 1915 از دا نمبر. کوئی آپ کو ٹریفک اپڈیٹس چاہیے, متبادل روٹس پتا کرنے ہیں, کہاں پر آپ کی گاڑی خراب ہو گئی اور آپ کو ہیلپ چاہیے, تو ٹریفک پولیس آ کے آپ کی مدد بھی کرے گی. بالکل, اللہ نہ کرے کسی کی گاڑی خراب ہو, لیکن یہ ہے کہ آپ اس پر مدد حاصل کر سکتے ہیں. شارٹ بریک لے رہے ہیں. بالکل جی, ول بی بیک ان فلیش. سے دے with us. بھائی عرض کیا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو یہ کام کیا ہے کہ الیکٹرک نے ایک ہی صف میں حکمرانوں کو اور ایک ہی صف میں جناب سرکار کو اور عوام کو کھڑا کر دیا ہے. ہوا کیا ہے, جس طریقے سے عید کے 3 دن بجلی گئی ہے, سوچے عید پہ تو بجلی کی تاکید کی جاتی ہے, بلا تعطل فراہم کی جائے, لیکن 3 دن بجلی گئی ہے. عوام کے گھروں میں جو گوشت خراب ہو گئے, لوگوں کی حالت خراب ہو گئی, عید خراب ہو گئی. اب پتہ چلا سرکار بھی بڑی مشکل میں آ گئی کہ الیکٹرک کی بدولت. بھائی گوشت تو خراب ہوئے کراچی میں لوگوں کے گھروں میں, لیکن اب ساتھ ہی ساتھ جو سرکاری بسیں تھیں, ای وی بسیں تھیں, وہ بھی کھڑی ہو گئی ہیں. کیوں؟ کیونکہ چارج کرنے کے لیے بجلی نہیں ہے. اب کراچی میں ایک بجلی بحران جاری ہے. آپ سب کو پتا ہے کہ عید پہ وہ سارا بجلی بحران جو تھا وہ ہم کتنا اس سے متاثر ہوئے تھے. اب شہری ٹرانسپورٹ نظام کو بھی متاثر کرنا شروع کر دی ہے بجلی کی بندش نے. ہو کیا رہا ہے کہ الیکٹرک بس سروسز مشکلات کا شکار ہو چکی ہیں. پیپلز بس سروس کی اگر ہم بات کریں تو انتظامیہ کے مطابق گزشتہ 3 روز سے مہران ڈپو کو بجلی کی فراہمی معطل ہونے سے الیکٹرک بسوں کو چارج نہ کرنے سے متعدد روٹس پر آپریشن جزوی طور پر متاثر ہوا ہے. اور انتظامیہ نے صورتحال کے پیش نظر عارضی طور پر ہائبرڈز مختلف روٹس پر چلانا شروع کر دی ہیں. اچھا, اب جو سروس انتظامیہ ہے وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ اگر بجلی جلد فراہم نہ کی گئی جو مہران ڈپو ہے تو وہاں پر روٹ سروس جاری رکھنا مشکل ہو جائے گا, جس سے جو روزانہ سفر کرنے والے شہری ہیں وہ متاثر ہوں گے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ حالات ہیں. پہلے عوام جو ہے وہ پریشان تھی بجلی کے مسائل سے. اچھا, کے الیکٹرک کا مسئلہ کیا ہے جناب, میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کہیں پہ روڈ جو ہے بنا ہوتا ہے وہ روڈ دوبارہ سے کھود دیا جاتا ہے, کہا جی کہ الیکٹرک کی یہاں پہ جو ہے وہ تاریں ڈلنی ہیں. تو یہ تمام تو صورتحال ہے. عوام تو عوام, اب سرکار بھی پریشان ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبائی وزیر شرجیل نام میمن صاحب. تھینک یو سو مچ شرجیل صاحب. ذرا بتائیے گا کہ الیکٹرک نے تو پہلے تو پبلک کی عید خراب کی جس طرح بجلی گئی, اب ہم یہ سن رہے ہیں کہ جو الیکٹرک بسز ہیں وہ چارج نہیں ہو پا رہی کیونکہ ڈپو پر جو ہے وہ بجلی معطل ہے. تو یہ صورتحال کیسے قابو میں آئے گی پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی.
یہ بالکل آپ نے صحیح بتایا کہ یہ جو ہماری الیکٹرک بسز ہیں وہ ڈیفینیٹلی وہ الیکٹرک پہ ہی چارج ہوتی ہیں اور چارج کے بعد وہ چلتی ہیں. تو جب میران ڈیپو پہ کے الیکٹرک کی جہاں سے سپلائی بند تھی 2-3 دن تو وہ آپریشن متاثر ہوا, لیکن ہم کے الیکٹرک کی انتظامیہ کے ساتھ رابطے میں ہیں. جہاں تک اوور آل آپ نے بات کی کہ عوام پریشان ہے, عوام اس وقت پورے سندھ بھر میں بہت زیادہ پریشان ہے, اور سندھ بھر میں جب کے الیکٹرک ہو, ہیسکو ہو یا سیپکو ہو, ان کی اپنی نااہلی کی وجہ سے جو ہے اس وقت عوام کو زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور یہ جو بھی لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں یا یہ جس طریقے سے یہ وہاں پہ ٹرانسفارمر ہٹا دیتے ہیں, یہ اٹ سیلف آئین پاکستان کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے, کیونکہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کبھی بھی کلیکٹو پنشمنٹ کے لیے نہیں کہتا, اور اس کی اجازت پوری دنیا میں کہیں نہیں کہ آپ کلیکٹو پنشمنٹ دو. کہ یہاں تو انفارچونیٹلی کلیکٹو پنشمنٹ دیتے ہیں یہ الیکٹرک کمپنیز اور ڈسکو جو بھی ہے. اس میں آپ کو سپوز کہ اگر آپ اور ہم ایک ہی محلے میں رہتے ہیں, میں نے بجلی کا بل نہیں دیا اور آپ نے بھرا ہوا ہے, تو میں نے نہیں بھرا تو آپ میری بجلی ڈسکنیکٹ کریں گے, آپ پورے محلے کی بجلی ڈسکنیکٹ نہیں کریں گے. کے الیکٹرک نے سب یہی کہا ہے, وہ اس کو لائن لاسز ڈکلیئر کر کے کہ ٹھیک ہے ایک محلہ ہے اس میں لائن لاسز ہوئے کیونکہ کسی نے بل نہیں بھرا تو پورے محلے کی جو ہے بجلی وہ ڈسکنیکٹ کرتے ہیں. یہ کانسٹیٹیوشن کی کلیئرلی وائلیشن ہے. شرجیل صاحب ویسے میں یہ سوچ رہی تھی کہ شاید یہ آ کر اپولوجائز کر لیں جو لوگوں کی عید انہوں نے خراب کی, بٹ دے ڈیڈنٹ. اور یہ لائن لاسز تو اب اللہ ہی پورے کر سکتا ہے سر, انسان تو پورے کرتے کرتے بہت سے گزر گئے کراچی میں, لیکن آپ ایک ماشاءاللہ با اختیار وزیر ہیں سر. آپ کی باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے ایک بے بسی کی تصویر ہے, آپ بھی کچھ نہیں کر پا رہے, لوگ تو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, آپ سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. اسٹوڈینٹس امپلائیز ہیویلی ریلائی کرتے ہیں ای وی بسز پہ ٹرانسپورٹ کے لیے. اب اس کا حل کیا ہے اس مسئلے کا؟ دیکھیے حل یہی ہے کہ ان کو ٹھیک کیا جائے. ایک تو جتنے بھی یہ الیکٹرک کمپنیز میں نے کہا کہ یہ جہاں کا مسئلہ نہیں, کراچی میں آپ کو 12 گھنٹے کی اگر آپ حیدرآباد یا سکھر لاڑکانہ نواب شاہ جہاں پہ دیکھیں جہاں پہ 50 سینٹی گریڈ ہے وہاں پہ 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. مجھے بتائیں کہ اس گرمی میں لوگ کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے کہ 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے اور آپ کے وہاں پہ 50 سینٹی گریڈ سے اوپر اس وقت پارا چل رہا ہے. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ان الیکٹرک کمپنیز کو ہم کہہ کے تھک گئے کہ جب اس طرح کے پرابلم ہوتے ہیں تو پوری یوٹیلیٹیز ڈسٹرب ہوتی ہیں اور لوگوں کو بہت بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور یہ کلیکٹو پنشمنٹ اس کے لیے میں خود کورٹ میں بھی گیا تھا, میں آپ کو بتاؤں انڈیویجل کیپیسٹی میں کافی عرصہ پہلے میں کورٹ میں بھی گیا, ہائی کورٹ میں نے پٹیشن داخل کی. میں نے کہا کہ جی جو یہ کلیکٹو پنشمنٹ کا جو سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہوا یہ غیر آئینی غیر قانونی ہے. ابھی تو وہ چیز کورٹ میں پینڈنگ ہے, لیکن اس کو میں نے ادھر کو اٹھایا ہوا ہے. ہم نے اسمبلی میں بھی اس کو بہت دفعہ ریزولوشن پاس کیے ہوئے ہیں, لیکن ہم نے کرایا تھا. شرجیل صاحب کے الیکٹرک کے جو کرتا دھرتا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے عوام کا مسئلہ ہے نا, اس پہ بات کی جا سکتی ہے. دیکھیں عوام اتنا بھاری بجلی کا بل بھی بھر رہا ہے, ساتھ میں اس میں ٹیکسز بھی ہوتے ہیں وہ بھی بھر رہے ہیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں پانی کا بحران ہو, اگر ہم اپنے نمائندے سے پوچھیں وجوہات کیا ہیں, جی کے الیکٹرک نے جی بجلی بند کی ہوئی ہے تو پانی کی جو موٹر ہے وہ نہیں چل پا رہی, بسیں نہیں چل پا رہی ہیں, پھر لوگوں کے گھروں میں جس طرح عید گزری ہے. تو اس مسئلے کا حل کیا نیپرا کے ساتھ بیٹھ کے نکلے گا, وفاق کے ساتھ بیٹھ کے نکلے گا, کیا پلان کیا ہے؟ ظاہر عدالت میں تو معاملہ ہے, وہ تو جب فیصلہ آئے گا تو آئے گا, لیکن ابھی فوری طور پہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے ان کو ریگولیٹ کرتی ہے فیڈرل گورنمنٹ, تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہی ڈومین میں آتے ہیں اور ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو نہ صرف پابند کریں. اور ہم کوئی فیور کی بات نہیں کر رہا, ہر آدمی کہتا ہے جی آپ آئین اور قانون کے حساب سے چلیں. میں نے کہا کہ اگر کوئی بنا ڈیفالٹر ہے اس کی بجلی 100 دفعہ کاٹے, کوئی آپ کو نہیں کہے گا کہ جی کسی نے بل نہیں بھرا ہے آپ اس کو بجلی نہ کاٹیں. ان کے پاس جب اگر آپ کو حل پہ جائیں گے ان کے پاس وہ انہوں نے انفراسٹرکچر پہ وہ خرچہ کیا نہیں ہوا ہے, انڈیویجل ان کے پاس سسٹمز نہیں ہیں. لیٹس سپوز اگر کسی ایک گھر کی بجلی کو ڈیفالٹڈ ہے تو آپ ادھر سے تار کاٹیں, یہ کیا کرتے ہیں پورا ٹرانسفارمر اٹھا کے چلے جاتے ہیں. دیہات میں تو یہ چل رہا ہے کہ پورا ٹرانسفارمر. اب اس گاؤں میں اگر 100 گھر ہیں اور 10 لوگوں نے نہیں بھرا تو جو 90 گھر ہیں انہوں نے کیا کچھ کیا کہ ان کا پورا ٹرانسفارمر چلا جاتا ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے کیونکہ ان کی اپنی انہوں نے انویسٹمنٹ جو ہے وہ گراس روٹ پہ کی نہیں ہے, تو یہ اس طریقے سے یہ کلیکٹو پنشمنٹ ہے لوگوں کو دے رہے ہیں اور اس طرح لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں.
تو سر یہ تو وفاق میں تو آپ بھی اتحادی وفاق کے ساتھ، تو یہ وفاق مسئلہ میں خود وفاقی وزیر پریشان ہے. تو یہ تو وفاقی وزیر پریشان ہے، بالکل درست مینشن کیا. خواجہ آصف صاحب کے باورچی کے گاؤں میں ان کا ٹرانسفارمر اڑ گیا تو پھر باورچی کو 80,000 روپے دے کے لگوانا پڑا، انہوں نے ٹویٹ بھی کی باقاعدہ. تو یہ بجلی کا محکمہ کوئی اسکروٹنائز نہیں کر رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے. دیکھیں جی، ان کو اپنے چیلنجز ہوں گے. میں یہ نہیں بولا کہ وفاقی ڈپارٹمنٹ کو چیلنج نہیں ہے، چیلنج ہے، لیکن ان کو سولوشن کی طرف جانا پڑے گا. مطلب پرانے جو ہے ٹریڈیشنل طریقوں سے مسئلہ حل آج اتنے مطلب ڈیکیڈ تک نہیں حل ہو سکا نا. تو اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ اب آپ کو کرنا یہی ہے کہ آپ نے اس کو سولوشن کرنے کے لیے ان کمپنیز کی کیپیسٹی بڑھانی ہے. یہی کمپنی جب پروفٹ کماتی ہیں، اور یہ پروفٹ میں، یہ لاس میں نہیں ہے کمپنیاں، یہ کمپنی جب پروفٹ کماتی ہیں تو پھر اپنے انفراسٹرکچر کو بہتر کریں، اپنے اس سسٹم کو بہتر کریں کہ اگر کوئی ایک ڈیفالٹر ہے تو وہ ڈیفالٹر جو ہے وہ اس کا جو ہے پنشمنٹ پکڑے، پورا محلہ یا پوری کالونی یا پورا علاقہ نہ پکڑے. تو یہ اس میں کرنا چاہیے. وہ اس میں بھی بچت کرتے ہیں، وہ کمانے کے بعد انویسٹمنٹ ری انویسٹمنٹ اپنے انفراسٹرکچر میں نہیں کرتے. آپ دیکھیں ابھی بھی بارش پڑ جاتی ہے، بارش کے بعد فوراً کبھی بجلی کے آپ کو ٹرانسفارمر ٹرپ ہو جاتے ہیں. دنیا میں کہاں ہوتا ہے؟ کہیں ہوتا ہے، یہیں ہوتا ہے یہ ساری چیزیں. اور شرجیل صاحب یہ پانی کا مسئلہ جو ہے بڑا سنگین ہوتا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیں جون جولائی کا مہینہ ہے، میجورٹی آف کراچی آئٹس یہ فلیٹس میں رہتے ہیں، بند، یہ بالکل بند فلیٹس ہیں، نہ یہاں پر ہوا کا گزر ہے. پھر جس طریقے سے گرمی پڑ رہی ہے، پانی نہیں ہے، بچے ظاہر ہے گھروں میں ہیں. اب کریں تو کیا کریں؟ یہ مسئلہ حل پہ کیسے ہوگا؟ لیکن اس کے بھی دو وجوہات میں آپ کو کھول کے بتاؤں. ایک تو آپ کا اوور آل جو سسٹم میں شارٹ فال ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن ریسنٹلی جو سندھ کو جو سپلائی ہوتی ہے اس ساتھ کی طرف سے اس میں 20% کی شارٹیج ہے. 20% ایک بہت بڑا ہیوج والیوم ہے اس کا پانی کا، وہ شارٹیج ہے. اس پہ سندھ گورنمنٹ نے 23 مارچ یا 24 مارچ کو 23 مئی کو یا 24 مئی کو لیٹر بھی لکھا تھا اسٹاف کو کہ جی ہمارے پاس اس طرح ہمارے جو ہے وہ پانی کی شارٹیج ہے. 2 دن پہلے بھی میں نے اس کو میٹر کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ جی آپ کی جب وہ شارٹیج آپ پوری سپلائی اوپر سے بند کرتے ہو تو پورے سندھ کی سپلائی متاثر ہوتی ہے بشمول کراچی کی. تو وہ ہمارے ساتھ پرابلم. ہم نے کہا کہ 91 کا جو اکارڈ ہے، 91 کے اکارڈ کے تحت سندھ کو اس کا شیئر دیا جائے پانی کا جو ایز پر اکارڈ سندھ ڈیزرو کرتا ہے، اور یہ اٹ از این ایگریمنٹ. تو اس پہ ابھی نہیں ہو رہا، تو وہ بھی ایک الگ ہمارا فیڈرل گورنمنٹ سے مسئلہ چل رہا ہے. تو سر فوری طور پر ہنگامی بنیادوں پر یہ کیا جا سکتا ہے کہ جن علاقوں میں ٹینکرز کی سہولیات نہیں پرووائڈ کی جاتی تھی یا وہاں پر لائنوں میں پانی آتا بھی تھا، وہ ٹینکر نہیں استعمال کرتے تھے، تو وہاں پر ایٹ لیسٹ ٹینکرز بھجوا دی جائے تاکہ تھوڑا تھوڑا پانی پورے محلے میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے، لوگ اپنی ضروریات کے مطابق پانی تو استعمال کر لیں. نہیں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اس میں جو واٹر بورڈ اپنا کام کر رہا ہے کہ جی اس کو آپ کی ڈسٹریبیوشن اس طرح کیا جائے، کیونکہ اگر ان کے پاس جو شیئر ہی کم پہنچ رہا ہے ڈھابی جی کے پاس، تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ واٹر بورڈ کی سپلائی بھی متاثر ہو رہی ہے. حالانکہ ابھی ہم نے 100 MGD کا ہب پہ جو ہے وہ بنایا ہوا ہے، اور وہاں سے ایڈیشنل سپلائی آ رہی ہے، جسے کچھ ہم ویسٹ کو اور باقی علاقوں کو مینٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس پہ واٹر بورڈ کام کر رہا ہے اتنا. اچھا، تو اب اس مسئلے کا فوری حل پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو جائے گا، ہوگا کیا شرجیل صاحب؟ دیکھیں، میں نے وہی کہا کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں. میں نے اگر ایک دوسرے کا پہلے کا میرا ریکارڈ دیکھے، ہم نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا اور رائٹنگ میں بھی لکھا ہے، یہ بیان غلط تک نہیں ہے. ہم نے کہا کہ جو ہماری شارٹیج ہے پانی کی وہ فال کر کے پوری کی جائے پہلے، اور اکارڈ کو فالو کیا جائے. اگر پانی پورا آئے گا تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ سب کی سپلائی پراپر چلے گی. اگر پانی کی شارٹیج ہوگی تو سب کو اس کا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے پرابلم. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ شرجیل الہام میمن صاحب ہمارے ساتھ. ہم نے کوشش یہ کی کہ عوام کے مسائل جو آپ لوگوں کا اس وقت مسئلہ ہے اس کو سامنے رکھیں. آپ کا ہمارا سیم ہی مسئلہ ہے. وہاں سے آپ نے دیکھا کہ سرکار کوشش کر رہی ہے، لیکن سرکار تھوڑی سی ہمیں بے بس نظر آئی. خواجہ آصف جیسے وفاقی وزیر بے بس ہو، وہ کہہ رہے ہیں جی ٹرانسفارمر لگوانے کے لیے پیسے دینے پڑے. تو پھر آپ سوچیں کہ بجلی والے کتنے بااختیار ہیں، جب چاہے بجلی مجھے یہ بتائیں کہ الیکٹرک والے آ کر پبلکلی بتا کیوں نہیں دیتے کہ آخر مسئلہ کیا ہے. تھوڑی سی میں یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ آ کر پبلک کو اپولوجائز کریں گے کہ ہم نے آپ کی عید پہ جو ہوا تو یہ ریزن تھی، وہ ریزن تھی، کچھ تو آ کے بات کریں. آپ یہ جو لائن لاسز کی بات ہے، مجھے ایک بات بتائیں. ایک محلے کے اندر فرض کریں 500 گھر ہے، ان 500 گھروں میں سے اگر 10 گھروں نے بلز نہیں پے کیے ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ 500 کے 500 گھروں کی بجلی منقطع کر دیں گے. یہی ہوتا ہے. اندر بیمار بھی ہوں گے، اندر مریض بھی ہوں گے، بزرگ بھی ہوں گے، بچے بھی ہوں گے. سیکنڈلی کراچی میں لوگوں کے پاس گرمی کا توڑ کیا ہے؟ نہ اے سی ہے، نہ کولر ہے. اے سی تو بل آئے گا بیچارہ، اور اگر لائٹ آئے گی تو اے سی آن ہوگا.
گرمی کا توڑ کراچی میں ہے پانی ڈال لیں گے اپنے اوپر اور جا کے پھر پنکھے میں بیٹھ جائیں گے, اور وہ پانی بھی نہیں آ رہا اب, تو پھر عوام جائیں تو جائیں کہاں پر؟ اتنا دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے عوام کو. تو بس ہم آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہیں, ہم آپ کی آواز بن کر آپ کی آواز اٹھا سکتے ہیں کیونکہ ہم سب ریلیٹ کر سکتے ہیں ساری سچویشن سے. یہ جناب تمام تر معاملات ہیں. یہاں پر شارٹ بریک لے رہے ہیں, جی بریک کا ٹائم ہو گیا, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. اور بات کریں گے جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اور نیتن یاہو کے درمیان ہو کیا رہا ہے. بڑی میری خواہش تھی کہ کبھی تو ڈونلڈ ٹرمپ کا احساس ہو جو لیر انہوں نے کی ہے نیتن یاہو کی, مطلب کیا الفاظ نہیں ہے جو انہوں نے ادا نہیں کیے. میرے خیال میں اب ان کا صبر کا پیمانہ لبریز. دیکھیں آپ نے تو بڑے اچھے خوبصورت الفاظ میں لیر کہہ دیا. میں تو کہنا چاہوں گا لترو لتری کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو. لبنان پر اسرائیلی جارحیت جاری. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو پر وہ ہو گئے سخت برہم. اب انہوں نے کچھ الفاظ ایسے بولے جو کہ ہم بڑے حیران کن ہیں. اب وہ الفاظ امریکی نیوز ویب سائٹ, وہ الفاظ بھی میں بڑے کہتے ہیں نا بڑے تحمل کے ساتھ پڑھنا چاہتی ہوں, آپ کو بتانا چاہتی ہوں. جی صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم کو ٹیلی فونک گفتگو میں پاگل ناشکرا قرار دیا. کہا اگر اس نے لبنان پر حملے جاری رکھے تو اسرائیل دنیا میں مزید تنہا ہو جائے گا. اور ٹرمپ نے نیتن یاہو کو یہ بھی باور کرایا کہ اگر تم نہ ہوتا, اگر میں نہ ہوتا تو تم ابھی جیل میں نہ ہوتے بیٹا. اچھا ڈونلڈ ٹرمپ مجھے لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہیز فائنلی ریئلائزڈ کہ یہ بیگانی وارز میں جا کے میزائل چھوڑے اور اس کے بعد پھر جب پریشر پڑتا ہے تو وہ جناب اگلا تو نیتن یاہو تو غائب تھا منظرنامے سے. غزہ کے ٹائم پہ کیوں نہیں بولے؟ آپ کہہ رہے ہیں میں تمہاری کھال بچا رہا ہوں, اس کا مطلب کہ وہ مجرم ہے تو کھال بچا رہے ہیں. جی سی ممالک کا پریشر آپ پہ بڑھا ہے, آپ پہ چائنا کا پریشر بڑھا ہے. ٹرمپ کا جو پاپولیرٹی گراف تھا وہ ایک دم سے گرا ہے. تو اب تو ظاہر سی بات ہے 14 طبق روشن ہو گئے ٹرمپ کے. رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جناب ان کی گفتگو صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر شدید طیش میں آئے اس گفتگو کے دوران, اور انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو چلا اٹھے نیتن یاہو, بلکہ ہی ییلڈ آن نیتن یاہو, اور انہوں نے کہا کہ تم کیا احمقانہ کام کر رہے ہو. صرف ایک حزب اللہ کمانڈر کو نشانہ بنانے کے لیے تم رہائشی عمارتیں تباہ کر رہے ہو, تم لبنانی شہریوں کو قتل عام کر رہے ہو. ہر شخص اب تم سے اور اسرائیل سے نفرت کرتا ہے. ٹرمپ کے تذلیلانہ جملوں پر نیتن یاہو صرف اوکے کہتے رہے. مائی گاڈ, یہ احساس ہو گیا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ ہر کوئی اسرائیل سے اور نیتن یاہو سے نفرت کرتا ہے. اس سے زیادہ اسٹریٹ فارورڈ نیتن یاہو کو کوئی جملہ ان کے منہ پر نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ ایکچولی اب ہو کیا گئے, لوگ ان کو سمجھتے کیا ہیں. سو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اس بات پر میں ضرور شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے ان الفاظ سے نیتن یاہو کو نوازا ہے. اچھا ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ معاہدے کی بھی بات کر لیتے ہیں, اگلے ہفتے تک طے پا جائے گا. ایک تو یہ جو اگلا ہفتہ ہے نا, ہر ہفتے بعد اگلا ہفتہ آ جاتا ہے. اے بی سی نیوز کو ٹیلی فونک انٹرویو میں ٹرمپ نے بتایا کہ انہیں امید ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی میں توسیع اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے حوالے سے آئندہ ایک ہفتے میں معاہدہ ہو سکتا ہے. اچھا, اور گزشتہ روز ایک چھوٹی سی رکاوٹ پیدا ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ جسے جلدی دور کر لیا گیا ہے. ایران لبنان میں اسرائیلی حملوں پر ناراض تھا جس کے باعث کشیدگی میں اضافہ ہوا, اور انہوں نے متعلقہ فریقوں سے رابطہ بھی کیا جس کے بعد فائرنگ کا سلسلہ رک گیا. اور ٹرمپ نے مزید یہ بھی کہا کہ ایران کے ساتھ امن معاہدہ کسی فوجی کامیابی سے بھی زیادہ اہم ثابت ہو سکتا ہے. چلیں تو بہرحال پاکستان کی کوششیں جاری ہیں اس سارے امن پروسیس کو مزید آگے بڑھانے کے لیے. بات کر لیتے ہمارے ساتھ سابق سفیر سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ سردار مسعود صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کے تاثرات جاننا چاہوں گی جن الفاظ سے ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو نوازا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں اب ان کا بھی بریکنگ پوائنٹ آ گیا ہے, وہ کتنی فرمائشیں پوری کریں اور اوکے کرتے رہے نیتن یاہو؟ تو یور کامنٹ آن دیٹ. جی میں سمجھتا ہوں کہ جب ایران نے یہ محسوس کیا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم لبنان میں اپنے حملے شدید تر کر رہے ہیں, اور نہ صرف انہوں نے جو ہے 2000 اسکوائر کلومیٹرز جو لبنان کی سدرن ٹیریٹری ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے, بلکہ اب جو بیروت جو اس کا صدر مقام ہے لبنان کا, اس کے بھی سدرن پارٹ میں وہ حملے کرنے والے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ پیغام رسانی کا سلسلہ عارضی طور پر یا ویسے بھی انہوں نے کہا کہ ہم اسے معطل کرتے ہیں. تو اس کے رد عمل کے طور پر کیونکہ صدر ٹرمپ اور یہ ایرانی جو نیگوشیٹرز ہیں یہ براستہ پاکستان رابطے میں تھے, اور وہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے اوپر گفتگو جاری ہے, اور یہ لوگ قریب سے قریب آتے چلے جا رہے تھے. تو اس لیے انہوں نے وزیر اعظم نیتن یاہو سے بات کی. اصل میں یہ آپ کو میں ایک بتاتا ہوں کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ بات ہوئی, لیکن یہ ایک کانفیڈینشیل کانورسیشن تھی, یہ میڈیا میں کیسے آئی؟ تو یہ ظاہر ہے کہ امریکی
سورسز نے اسے ریویل کیا ہے، اور یہ جان بوجھ کے اسے ریویل کیا گیا ہے تاکہ ایک قسم کا دوبارہ سے پورے کی پوری جو ڈپلومیٹک پروسیس میں اعتماد بحال ہو. یہاں تک کہ انہوں نے وہ ڈیٹیلز بتا دی جو نہیں بتانی چاہیے تھی، کہ مثلا یہ کہ جو گالم گلوچ ہوئی یا اس قسم کے جو ایکسپلیٹرز استعمال ہوئے یا جو فحش الفاظ جو عام طور پہ نہیں استعمال کیے جاتے ہیں، غیر مہذب الفاظ، وہ بھی ان کو بھی نشر کر دیا گیا کہ یہ استعمال ہوئے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ عملاً اگر آپ دیکھیں تو جو ہی یہ گفتگو ختم ہوئی ہے اور ایک چیز رک گئی اس سے، یعنی جو لبنان کے کیپٹل کے جو بیروت کے ساؤتھ میں، جنوب میں جو حملے ہونے والے تھے اسرائیل کی طرف سے، وہ رک گئے. لیکن وزیر اعظم نتن یاہو نے اس کے فوراً بعد یہ کہا ہے کہ وہ جو لبنان کا ساؤتھ ہے، اس کا جنوبی علاقہ جو ان کے قبضے میں ہے، اس میں، اور وہ اب جو ہے لتانی ریور سے بڑھ کر جو ہے زورانی ریور تک چلا گیا ہے، کہ اور وہ ٹائر ہے، البقا ویلی ہے، سائیڈون ہے، ان پہ ان کے حملے جاری رہیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نام نہاد جنگ بندی ہے، اور اس کا سایہ جو محیب سایہ ہے، خطرناک سایہ، وہ اب بھی جو ہے سفارتی اور ثالثی کے عمل کے اوپر جو ہے منڈلا رہا ہے. صحیح. اچھا، اب مسعود صاحب، یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کبھی کچھ بات کرتے ہیں، کبھی کچھ، پل میں تولا پل میں ماشا والا حساب ہے. کوئی کانکریٹ بات وہ نہیں کرتے ابھی تک ہمیں نظر آیا جنگ کے حوالے سے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں اب کہ بات چیت ایران سے معطل ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم وہاں پر جا کے بم گرانا شروع کر دیں گے. یہ جو رویے میں تبدیلی آئی ہے، جو لچک دکھا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، نوئنگ کہ ایک زائنسٹ لابی بھی ایگزسٹ کرتی ہے امریکہ میں اور وہ بڑا اثر و رسوخ رکھتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ وہ اس کے درمیان جو زائنسٹ لابی ہے، اسرائیل ہے، اور دوسری طرف جو ان کی اپنی میگا بیس ہے جو یہ چاہ رہی ہے، یا کچھ اس میں جو بہت سے عناصر یہ چاہ رہے ہیں کہ جنگ ختم ہو. اور صدر، جیسے کہ آپ خود کہہ رہے تھے اپنے تبصرے میں، کہ صدر ٹرمپ کے نقصانات جو بھی ہیں، ان کی جو بھی سپورٹ ہے یا ان کی ریٹنگز ہیں، اس میں جو بہت گراوٹ آ رہی ہے، اس کو کسی طریقے سے روکا جائے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ یہ ایک توازن قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف ایران سے بھی یہی اشارہ ہے، اگرچہ ان کی جو تسنیم نیوز ایجنسی ہے جسے قابل اعتماد سمجھا جاتا ہے اور وہ حکومتی سورسز کی بنیاد کے اوپر اپنی خبریں نشر کرتی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ایران نے جو پیغام رسانی کا یا جو سفارتی عمل تھا اس کو معطل کر دیا ہے. تو لیکن اس کے بعد ان کی عباس عراقی صاحب کی چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب سے اور ہمارے وزیر خارجہ سے بات چیت ہوئی، اور ان کی طرف سے بھی یہی اشارت تھا کہ وہ مذاکرات جاری رکھنا چاہتے ہیں، یہ مذاکراتی عمل کو بحال رکھنے میں پاکستان ان کی مدد کرے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں فریقین جو ہے کو معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں. مجھے خطرہ یہ ہے کہ یہ اگر آمادہ بھی ہو گئے تو امریکہ کا، ابھی بھی میں کیونکہ امریکہ میں بہت عرصے تک رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ اتنا اثر و رسوخ نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو سنبھال سکیں گے، یا اسرائیل کی، جیسے کہ آپ نے کہا تھا، اسرائیل کی جو امریکہ میں لابی ہے اس کو سنبھال سکیں گے. لہٰذا یہ بہت، یعنی جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے اس کی کوشش 100% ہے، اور میرا خیال ہے کہ برابر ثابت ہوگی. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ اسے اپنے ملک کے اندر اور پھر اسرائیل کے حوالے سے کیسے سنبھالے گا. تو مسعود صاحب تھوڑا سا مجھے بتا دیں، دونوں جانب سے میں دیکھ رہی ہوں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ریزالو کرنا چاہتے ہیں ایشو، بٹ ہمیشہ کوئی نہ کوئی بات کہی جاتی ہے جی اگلے ہفتے معاہدہ طے پا جائے گا، پھر کوئی ایشو ہو جاتا ہے، پھر اٹیک کہیں پر ہو جاتا ہے. رات گئی بھی خبریں آ رہی تھیں. تو مجھے یہ بتائیے گا مسئلہ کہاں پہ زیادہ اسٹیکنگ پوائنٹس کون سے ہیں جن پر بات جو ہے آگے نہیں بڑھ رہی ہے؟ جو حملے ہوئے وہ چھوٹے موٹے ہوئے ہیں، اور وہ مطلب اس سطح کے نہیں ہے کہ اس سے دوبارہ جو ہے جنگ بندی ختم ہو جائے یا اس کے بعد ریزمپشن آف ہاسٹیلٹیز ہو جائے، یہ تو طے ہے. اور جو ہے ایران کو بے تحاشا نقصان ہوا ہے، خلیجی ریاستوں کو نقصان ہوا ہے. ایران اور خلیجی ریاستیں نہیں چاہتے کہ یہ جنگ دوبارہ سے شروع ہو. امریکہ بھی نہیں چاہتا. امریکہ نے جو اپنے نقصانات بتائے ہیں، ابھی جو غیر جانبدار تجزیے آ رہے ہیں اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ان کے نقصانات اس سے بہت زیادہ ہوئے ہیں. وہ بالکل جنگ نہیں چاہتے، اور یہ جو ایکوٹی مارکیٹس میں یا اس کے بعد عالمی منڈیوں میں جو بھوچال ہے اسے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے یہ کہیں بھی کوئی جنگ نہیں چاہتا. جو آپ نے یہ کہا کہ کیسے ایسے پیغامات آ جاتے ہیں، تو وہ صدر ٹرمپ جو ہے ان کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے. نہ صرف امریکہ کی ذمہ داری ہے بلکہ جو عالمی منڈیاں ہیں ان کی ذمہ داری بھی ان کے کاندھوں پر ہے، کیونکہ اگر یہ عدم استحکام ہوگا تو افراط زر ہوگا. اس کے بعد جو ہے آئل اینڈ گیس پرائسز جو کل ہی آپ نے دیکھا تھا کہ ان کو آگ لگ گئی تھی، وہ بالکل اوپر چڑھنا شروع ہو گئی تھی. تو وہ ان کو سنبھالنے کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ اعتماد سازی کرتے ہیں
تاکہ کچھ جو امور ہیں وہ ان کے کنٹرول میں رہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ متوازی طور پر جو مذاکراتی عمل بھی جاری ہے. اور جو آپ نے کہا کہ کون سے مشکل ترین ہے، تو مشکل ترین ایک آبرائے ہرموز ہے کہ اس کی گورننس کس کے ہاتھ میں ہوگی، ٹول کے بغیر ہوگی یا ٹول کے ساتھ ہوگی. اور دوسرا یہ جو ایران کے نیوکلیئر سٹاک پائلز ہیں ان کو کیسے ایکسٹریکٹ کیا جائے گا، کیونکہ وہ شاید جو تباہ شدہ تنصیبات ہیں اس میں مدفون ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد ان کو ڈاؤن بلینڈ کیا جائے گا ایران میں یا امریکہ یا کسی دوسرے ملک کے حوالے کیا جائے گا. لیکن امریکہ کے بارے میں ایران نے واضح موقف اختیار کیا ہے کہ وہ ان کے حوالے نہیں کریں گے. روس کے بارے میں کیا سارائی ہو رہی ہے، لیکن اگر ڈاؤن بلینڈ ہوا تو وہ ایران کے اندر ہی ہوگا. یہ مشکل ترین معاملے. تیسرا مشکل مسئلہ جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ جنگ اگر ختم ہو جاتی ہے تو مشرق وسطیٰ میں اور خلیجی ریاستوں میں اور خلیجی ریاستوں اور ایران کے درمیان استحکام کو کیسے مینٹین کیا جائے اور طویل المدتی امن کی طرف جایا جائے. بہت شکریہ مسعود صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت ملا. چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہو، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. یو واچنگ ARY نیوز. امید کرتے ہیں آپ کے دن کا آغاز بہت خوش آئند ہوا ہوگا. اور ہم آ گئے ہیں میں اور صدف آپ کے سویرے کو باخبر بنانے کے لیے. سیڈلی انف ایک میرے پاس ذرا تھوڑی سی انفارچونیٹ خبر ہے جس کو سن کے آپ کو شاید اتنی خوشی نہ ہو. آپ کو پتہ ہی ہے کہ مئی کا اختتام ہوا مہنگائی کے ساتھ اور جون کا آغاز بھی جناب اب بڑھتی قیمتوں انفلیشن کے ساتھ ہوگا. اوگرا نے LPG کی قیمت میں 4 روپے 95 پیسے فی کلو اضافہ کر دیا ہے. بٹ صدف آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ 4 روپے اضافہ یہ کیا میٹر کرتا ہے؟ جو LPG ہے وہ تو ویسے ہی 450 روپے کلو مل رہی تھی. بس اس پہ ہم نے اتنی آواز اٹھائی، 400 450 مل رہی تھی من مانے ریٹ کے اوپر. ہاں تو سعدیہ جاوید صاحبہ ہے جو کہ ترجمان سندھ حکومت. سعدیہ جاوید جو ترجمان ہے آپ جن کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا جی ہم جی اسسٹنٹ کمشنر جو ہے انہیں ایکٹیو کریں گے، مگر آپ دیکھیں کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور یہ عید سے بھی پہلے کا معاملہ ہے. عید سے بھی بہت پہلے کا معاملہ ہے جب ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ کس طریقے سے LPG کی قیمت جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوئی ہے. اور ظاہر ہے یہ صورتحال ہے. پبلک آپ دیکھیں آلریڈی پریشان ہے. گو کہ ابھی پیٹرول پرائز 22 روپے کم ہوئے تھے، بٹ سٹل وہ بھی لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو رہی ہے. ساتھ میں اب کیونکہ گھروں میں بجلی جا رہی ہے، پھر گرمی برداشت نہیں ہو رہی تو لوگ فینز بھی آن کیے ہوئے ہیں، لوگوں نے AC بھی آن کیے ہوئے، روم کولر بھی لگائے ہوئے ہیں، تو بجلی کا بل آنا ہے بہت زیادہ. لوگ پریشان ہیں اور بچے بھی گھروں میں رہے ہیں تو ان کے لیے بھی سوچ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ان کو سمر کیمپس اور کہیں نہ کہیں انہیں ایڈجسٹ کریں. تو بہت مشکل ہو گئی اس مہنگائی کے دور میں. ایسے میں LPG کی قیمت بڑھ جانا یہ بڑی مشکل. اچھا یہ تو پچھلے مہینے کی بات ہے، ہم نے تو متعدد سیگمنٹس کر چھوڑے لیکن کسی نے شاید ہماری بات نہیں سنی. 304 روپے جب اوگرا نے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا کہ اب LPG 304 روپے پر کلو گرام ملے گی، اس ٹائم پہ LPG مارکیٹ میں 400 450 450 مل رہی تھی. اللہ خیر کرے اب 308 روپے ہو گئی. آپ دیکھتے ہیں کہ اب یہ کہاں تک بات پہنچتی ہے اور جو بھی ہوگا آپ کو رپورٹ تو ضرور کریں گے. ان کا حال یہ ہے کہ دیکھیں یہ حکومت سے بھی منافع لیتے ہیں اور ظاہر ہے اس کے بعد یہ پبلک سے بھی پیسے من مانے پیسے وصول رہے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ لگائے ہوتے ہیں کہ جی ہماری اتنے دام میں مل رہی ہے، تو جو کہ سرکاری نرخ کے بالکل اپوزٹ ہوتی ہے. ہمارے نمائندے انور خان ہمارے ساتھ ہیں، ذرا ان سے صورتحال جان لیتے ہیں. پھر لاہور میں بھی ہم بات کریں گے ہمارے نمائندے الماس خان ان سے بھی کہ وہاں پر کیا قیمتیں ہیں، کیا وہاں پر کوئی میکینزم ہے قیمتیں کنٹرول کرنے کا. تو سب سے پہلے انور کی طرف چلتے ہیں. انور سے جانتے ہیں بھائی کراچی میں ہو کیا رہا ہے، کوئی ایکشن لیتا کیوں نہیں دکھائی دیتا. بار بار حکومت کے نمائندے ہمیں آ کر بتاتے ہیں کہ جی اب جو اسسٹنٹ کمشنرز ہیں وہ ایکٹیو ہیں، بٹ کوئی ریزلٹ مل رہا ہے انور؟ جی دیکھیں صدف، اضافی شدہ جو قیمت ہے اس کے بعد اب 308 روپے 76 پیسے ان کو وصول کرنے چاہیے فی کلو گرام کے اوپر. تاہم اب بھی کراچی میں فی کلو گرام کے اوپر 72 روپے اضافی وصول کرنے کا سلسلہ جاری ہے. یہ رقم میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ جس کے اندر حکومت نے گزشتہ اضافہ کیا تو وہ رقم بنتی ہے 308 روپے 76 پیسے سرکاری نرخ. تاہم اس کے باوجود شہر کے مختلف علاقوں کے اندر اگر آپ LPG لینے کے لیے جائیں گی تو آپ کو یہ قیمت شروع ہوگی 360 روپے سے شروع ہوگی، 370 تک جائے گی، 400 روپے تک کی یہ قیمتیں ہیں جو کہ شہر کے مختلف علاقوں کے اندر شہر کی لوکیلٹی کے حساب سے، شہر میں رہنے والی آبادی کے حساب سے فروخت کی جاتی ہے. جو بنیادی ذمہ داری بنتی ہے اس کو مینجمنٹ کرنا ہے. اس کی مینجمنٹ کی ذمہ داری آئے گی ضلع انتظامیہ کے اوپر. ضلع انتظامیہ کے اوپر ظاہری بات ہے جو کراچی کی ضلع انتظامیہ ہوگی، کمشنر کراچی، ان کے ماتحت شہر کے مختلف اضلاع کے اندر جو ڈپٹی کمشنر اسسٹنٹ کمشنر ہیں
उनकी वो जिम्मेदारी बनेगी कि वो अपने अपने इलाकों के अंदर सूर्यातन को मॉनिटर करें। तमाम सूरत हाल बिल्कुल इसके बरक्स नजर आती है। कीमतें जब बुलंद तरीन सतह के ऊपर जाती हैं तो जाहिर बात है इसका बोझ बराह रास्त कराची के शहरियों पर पड़ता है, लोगों के ऊपर पड़ता है। आम सी दुकानें तंदूर में जब आप जाएंगे तो तंदूर, लाखों लोग इस वक्त तंदूर का इस्तेमाल करते हैं। घरों के अंदर गैस नहीं होती तो रोटी की कीमत बढ़ जाती है। बेकरी आइटम पर जाएंगे, बेकरी की कीमत बढ़ जाएगी। तो एक चीज दूसरी चीज से इंटरलिंक है और इंटरलिंक के नतीजे के अंदर बराह रास्त अवाम मुतासिर हो रहे हैं। इसी तरह ही इन्फ्लेशन की वेव, महंगाई की लहर जिसको हम कहते हैं, वो बिल्कुल ऐसी आती है। जरा ये बताइएगा अनवर कि सरकारी कीमत क्या है और एलपीजी बिक किस रेट पे रही है पर केजी? सरकारी कीमत की बात करेंगे तो सरकारी कीमत बन रही है इस वक्त 306.76 रुपए वो आपको वसूल करनी होगी। ताहम बिल्कुल इसके बरक्स आप 72 रुपए इजाफी वसूल कर रहे हैं और इस वक्त फरोख्त की जा रही है 360 रुपए से लेकर 400 रुपए फी किलो के हिसाब से इस वक्त एलपीजी फरोख्त की जा रही है। ताहम इसको कंट्रोल करने की कोई सूरत हाल नजर नहीं आती, कौन से कंट्रोल करेगा। हम देखते हैं कि दुकानों के ऊपर लोगों के दरमियान तर्क कलामी के वाकयात सामने आते हैं, अब ये माहौल बन चुके हैं। मुझे तो गालबन ये अंदाजा हो रहा है कि रमजान से लेकर अब तक ये तकरीबन 11वें से 12वां सेगमेंट है जो हम इसके ऊपर कर रहे हैं। ताहम जो हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है कि जो आवाम के मसाइल थे जिसकी वजह से परेशान थे उनकी निशानदेही की है। बहरहाल इस तमाम सूरत हाल का इदराक करना बुनियादी तौर पर ज़िला इंतजामिया और हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। जी, यानी कि पूरा 605 रुपए लोगों को पड़ रहा है। अगर हम एक सिलेंडर की बात करें ना, 11 किलो के सिलेंडर की अगर बात करें तो 605 रुपए इजाफी लिए जा रहे हैं, लेकिन किसी के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। हम ये देख रहे हैं पर केजी 55 रुपए तकरीबन जो है वो इजाफा किया गया है। मनमाना इजाफा है, ये हुकूमत की तरफ से बिल्कुल इसकी इंडोर्समेंट नहीं है। जरा लाहौर चलते हैं, लाहौर में बात करते हैं। अलमास, मुझे बताइएगा, दुकानदारों ने एलपीजी की कीमत जो है वो इस कदर अंधी मचा रखी है, जो कीमतें वहां पर तो नजर रखने के लिए आई थिंक एक इदारा भी कायम है, पैरा का इदारा कायम है, क्या वो कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम है? मैं आपको क्या बताऊं, वो नाकाम है कि अवाम नाकाम है। अवाम तो जितना भी उन पे बोझ डाला जाए वो खामोशी से वो बोझ बर्दाश्त कर रहे हैं। ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि पैरा क्या करेगी, वजीर आला मरियम नवाज क्या करेगी, या फेडरल जो इदारे हैं इसके मुतालिक वो क्या करेंगे। सारे अपने ताई खामोश बैठे हुए हैं और अवाम पर मजीद बोझ पे बोझ डाला जा रहा है। ये काम शुरू हुआ था 28 फरवरी, ये इसी साल 28 फरवरी को जब ईरान की जंग शुरू हुई तो उसके बाद से ये काम शुरू हो गया। जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो ये भी उसी की बाई प्रोडक्ट है, ये इसकी कीमत भी बढ़ती है। ये $450 इसका रेट था फरवरी में, जो आज बढ़कर $800 तक पहुंच चुका हुआ है। तो यकीनन ये उसका बोझ आवाम पर पड़ेगा। लेकिन जो आप बता रही हैं कि जो सरकारी रेट है, ओगरा ने जो रेट मुकर्रर कर रखा है वो है 308 रुपए 76 पैसे, यानी 309 रुपए ही इसे समझें। लेकिन लाहौर में इस वक्त 410 रुपए से लेकर 430 रुपए फी किलो तक बिक रही है ये गैस। और जो इदारे हैं ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी किया 307 रुपए, 306 कुछ, मतलब 307 रुपए का नोटिफिकेशन सरकारी तौर पर जारी किया गया ओगरा की जानिब से। आप बता रहे हैं लाहौर में 410 430 तक मिल रही है। हमारे तवज्जुह से सरकार अगर देख रही है तो हाथ जोड़ के गुजारिश है कि प्लीज इसको स्क्रूटनाइज करें। अवाम तो महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं। लेकिन अलमास में जानना आपसे ये चाह रहा हूं कि पेट्रोल पंप पे अगर हम देखें ना कि लीटर के पीछे कुछ पैसे भी अगर पेट्रोल पंप इजाफी ले रहा हो, 10 पैसे 20 पैसे, तो अवाम जो है वो सड़कों पे निकल आती है। जाहिर सी बात है कि मार्जिन एक बहुत बड़ा क्रिएट हो जाता है। यहां पर अवाम क्यों नहीं कुछ बोल रही? हुकूमत भी खामोश है, अवाम भी खामोश है। बिल्कुल जी, ये जब पैसों की बात आ जाती है तो कोई भी पेट्रोल पंप से अपने पैसे 50 पैसे बच जाएं या 70 पैसे बच जाएं वापस नहीं लेते, वो उनकी जेब में जाते हैं। वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं कि अब 70-75 पैसे के लिए क्या दुकानदार से पेट्रोल पंप से लड़ना। और यही हाल आवे का आवा ही पंजाब में कह दें कि वो बिगड़ा हुआ है। कोई भी इदारा अपनी ड्यूटी सही तरीके से सर अंजाम नहीं दे रहा। जब सरकारी रेट 309 रुपए होगा तो 410 रुपए या 430 रुपए, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 430 रुपए भी है। और इस वक्त जहां पे मैं बैठा हूं यहाँ पे 410 रुपए है रेट, लेकिन वो भी इदारा देखने के लिए तैयार नहीं है, अपनी जिम्मेदारियां अदा करने के लिए तैयार नहीं है। हर जगह पब्लिक जो है ना उसकी जेब से पैसा निकले जा रहा है और गैर कानूनी तौर पे निकले जा रहा है।
لیکن جو انتظامیہ ہے، چاہے آپ کسی بھی شہر کی بات کریں، وہ ریلیف دینے میں ہمیں ناکام نظر آ رہی ہے. ہمیں یہی نظر آ رہا ہے، چاہے ہمیں لاہور سے سچویشن نظر آئے، کراچی میں تو عجیب لاقانونیت ہے. یہاں پر تو اچھا پبلک شور بھی مچاتی ہے، پروٹیسٹ بھی کرتی ہے، احتجاج بھی کرتی ہے، میڈیا آواز بھی اٹھاتا ہے، لیکن ہمیں یقین دہانی بھی کرائی جاتی ہے کہ اب آپ دیکھیے گا ایکشن ہوگا. ایکشن کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھیں کہ جو ایک گھریلو سلنڈر ہے 11 kg کا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر 600 روپے 600-650 روپے تک اس کے اوپر کمائی ہو رہی ہے. اضافی غیر قانونی انلیگل منافع، یہ منافع خوری ہے. منافع کے علاوہ منافع کے علاوہ پلس منافع. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ جب ایل پی جی کی قیمت مہنگی ہو رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ ہوٹلوں پہ روٹی کی قیمت مہنگی ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ چائے مہنگی ہو رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں ریسٹورینٹس میں جو کھانے کی جو جتنی بھی دکانیں ہیں، عام آدمی کتنا بوجھ برداشت کرے گا؟ مجھے صرف یہ بتا. آدمی جائے تو کہاں جائے، وہ کیا کرے؟ گھر میں گیس نہیں آ رہی ہے، پھر گیس کے بل بھی دے رہے ہیں، گیس نہ آنے کے باوجود بھی. اس کے بعد اگر وہ ایل پی جی پہ جا رہے ہیں تو ایل پی جی پہ آپ دیکھ لیں 11 کلو کا جو سلنڈر ہے وہ کہاں پر قیمت اس کی چلی گئی ہے. اور یہ اضافہ جو ہے نا یہ آئے دن ہو جاتا ہے، ہر تھوڑے دن بعد یہ اضافہ منمانا قسم کا ہو جاتا ہے، اس پر ایکشن کچھ نہیں ہوتا. اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں چلے پیٹرول کی پرائس کے لیے تو ہمیں جی یہ ایک پورا سسٹم وہاں پر آپریٹ ہو رہا ہے، اب ریلیف بھی دینے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، اس پر عمل درآمد بھی ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ سرکار نے جو پیٹرول پرائس رکھے اس کے علاوہ پیسے وصول کیے جائیں، لیکن ایل پی جی پہ ہم یہ ہوتے ہوئے میں اپنے پروگرام کے توسط سے سارے ویورز کو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ایل پی جی خریدنے جاتے ہیں اور آپ کو 307 روپے پر کے جی کے ریٹ کے علاوہ کوئی ریٹ ملتا ہے، آپ نہ خریدیں وہ ایل پی جی. آپ اس دکاندار کو رپورٹ کریں. دکانداروں نے دن دہاڑے 400 410 450 روپے کے بورڈز عیاں کیے ہیں اپنی دکانوں کے باہر. کوئی ڈر خوف نہیں ہے. انور میں آپ کی طرف پھر سے آؤں گا، کیوں اضافی قیمت چارج کر رہے ہیں؟ کوئی وجہ بھی تو سمجھ میں آئے. آپ کی ان لوگوں سے بات ہوئی دکانداروں سے، کیا کہتے ہیں، توجیہ کیا پیش کرتے ہیں؟ جی دیکھیں سیدھے سے فارمولہ یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، طاقت کا فارمولہ ہے. آپ اگر رجسٹ کریں گے، آپ بولیں گے تو آپ کی بات سن لی جائے گی. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کراچی کے بیشتر پیٹرول پمپ کے اوپر کہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، 5 روپے 6 روپے جو بچتے ہیں وہ لیے بغیر آگے نہیں بڑھتے. اور متعدد جگہ آپ دیکھو 99 روپے 99 پیسے ہوتے. ایسی صورتحال بھی سامنے آئی کہ لوگ رکتے ہیں. تو اب لوگوں کو رکنا ہوگا، لوگوں کو اپنی بات کرنی ہوگی. جو بات آپ نے کری وہ بات بالکل اہمیت کی حامل ہے کہ اگر آپ کسی بھی دکان کے اوپر جاتے ہیں جو سرکاری مقررہ ریٹ ہے اس کے اوپر آپ گیس طلب کریں، اگر نہیں ملتی تو آپ کمپلین کریں. کمپلین کرنے کے اس مرحلے کا سب کو آغاز کرنا ہوگا، تو اسی طرح صورتحال آگے بڑھتی ہے. تو یہ وہ صورتحال ہوتی ہے. عمومی طور پر جب آپ بات کر رہے ہیں کہ صورتحال سامنے ایسی کیوں ہوتی ہے، تو بالکل میں بتا دوں کراچی کی ایک بڑی آبادی پروٹیسٹ بھی کرتی ہے، احتجاج بھی کرتی ہے. تاہم احتجاج کے باوجود جب وہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ عمل درآمد کرنا ہے، جو فیصلہ کرنے والے ہیں وہ اس کے اوپر کچھ ریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ بھی خاموش رہتے ہیں، تو اس کے بعد اب آپ پھر مایوس ہو جاتے ہیں. مایوسی کا یہ سفر جاری رہتا ہے. گیس کی قیمتیں ہوں، بجلی کی قیمتیں ہوں یا کوئی اور صورتحال ہو، تو عمومی طور پر لوگوں کے اندر ایک سطح میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کے اندر مایوسی کی سطح ہے، لیکن مایوسی کے ساتھ ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ امید کی یہ سطح بھی برقرار ہے. جی اچھا، تھینک یو انور، تھینک یو الماس. لیکن ہم اپنی ناظرین کو یاد دلاتے جائیں کیونکہ ہم رمضان سے اس ایشو کو آپ کے لیے اس آواز کو اٹھا رہے ہیں تاکہ آپ لوگ اویئر ہوں. ہم حکومت سے بھی اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. سندھ حکومت کی ترجمان سعدیہ جاوید، جب ہم نے ان سے یہ مدعا اٹھایا تھا، میں یہ بات ابھی کی نہیں کر رہی، میں رمضان سے ہم یہ معاملہ اٹھا رہے ہیں، تو انہوں نے کیا ہمیں جواب دیا تھا وہ آپ کو دکھاتے ہیں. یہ جب ایکشن ہوتا ہے نا تو یہ آگ کہتے ہیں نا، یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلتی ہے، پھر دوسرے بھی محتاط ہو جاتے ہیں. ڈیٹرنس اسی طرح قائم ہوتا ہے. اس ایکشن کا آپ کا کوئی ہمیں اثر نظر نہیں آ رہا، لوگ تو اپنی منمانی کرتے نظر آ رہے ہیں. جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ خبر جنگل کی آنکھ تک پھیلتی ہے، لیکن صدف ایکشن گورنمنٹ نے کیا ہے. میں مزید اس پر سندھ گورنمنٹ میں چیف منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ آج ہی کہ اس کو مزید سخت کیا جائے تاکہ لوگوں کو ایک تو یہ جو انہوں نے خطرناک آلٹرنیٹو طریقہ نکالا ہے اس کو فوری طور پر روکا جائے، اور جو ایل پی جی کی قیمت سرکار نے مقرر کی ہے اس کو گورنمنٹ ڈپٹی کمشنر انشور کریں کہ اسی قیمت پر پرووائڈ ہو. تو کیا میک شور کیا، کیا انشور کیا؟ مطلب سب اس غریب عوام کو لوٹنے کے لیے سب نے چھری کانٹے تیز کیے میں لوٹی جا رہے ہیں. اور یہاں پر 2-3 روپے کی بات نہیں ہو رہی، بائی دا وے یہاں پر 25 50 55 روپے کی بات ہو رہی ہے جناب. یہ ڈیٹ تھی 4 مارچ کی، مارچ کے بعد اپریل مئی، اب جون شروع ہو گیا. اب آپ پورے 3 مہینہ گزر گیا ہے،
आपने कोई एक्शन होते देखा? आपने कोई अच्छा पूरा एक सेल बनाया गया शिकायती सेल वजीर आला का, जहां पर आप ये तमाम तो शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। मैं तो अब 10 बदस्ता रिक्वेस्ट करती हूँ ओगरा से कि वो इस पर खुद बाकायदा कोई, जाहिर है वो रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करती है, तो वो इन चीजों को देखे, वो कोई डायरेक्टिव जारी करे इस हवाले से, मेक श्योर करें कि जो सरकारी निर्ख हैं उसी पर पब्लिक को ये तमाम तर चीजें बेची जाए, एलपीजी बेची जाए। वरना तो आप देखें कि किस तरीके से लोगों की जो जेब है ना वो खाली होती जा रही, अवाम पर जो बोझ है वो बढ़ता जा रहा है। ये पब्लिक क्या करे, कहाँ जाए? और ये सिंध का मामला नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का मामला है। पूरे पाकिस्तान में ये हो रहा है। ये 10-10, 20-20, 30-30 रुपए करते करते पंजाब में हम बात करते हैं गुड गवर्नेंस की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वहां से इस तरह के केसेस रिपोर्ट होते हैं तो फिर अफसोस ये होता है कि वहां पर तो बड़ी गुड गवर्नेंस है, वहां पर तो महकमे हैं, वहां पर तो हर रोज कोई हम देखते हैं कोई नई नई फोर्स निकल आती है। वहां पर भी यही हालात है। वहां पर 430 रुपए पर केजी एलपीजी मिल रही है। मेरा दिमाग ये बात कबूल नहीं कर पा रहा कि 306 वाली एलपीजी 430 रुपए कैसे कोई बेच सकता है, इतना मुनाफा कैसे? मुझे बार बार ख्वाजा आसिफ साहब की वो ट्वीट जो ट्रांसफार्मर वाली है ना, पैसे देके, वो याद आ जाती है। उसके बाद फिर कोई बात ही नहीं रह जाती कि हम मजीद चलें जी। अब जब बात सियासतदान की हमने करी दी है तो जरा सियासी माहौल की तरफ भी बढ़ जाते हैं और आपको बताते हैं, क्योंकि अब गिलगित बल्तिस्तान में कानून साज असेंबली है, वहां के इंतखाबात होने हैं और जाहिर है उसके लिए तमाम तर जमातें जो हैं उनकी इलेक्शन कैंपेन का सिलसिला बाकायदा तौर पर शुरू हो गया। बिलावल साहब वहां पर मौजूद हैं। 7 जून को यहां पर इंतखाबात होने और इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में सियासी सरगर्मियां इस वक्त काफी ज्यादा तेज हो गई हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं जिन्होंने डेरे डाल दी। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आजकल गिलगित बल्तिस्तान का दौरा कर रहे हैं। वहां पर आज का दौरा करेंगे और स्कर्दू में जलसे आम से खिताब भी करेंगे। तो लीगी रहनुमा जो ख्वाजा साद रफीकी उन्होंने जो खिताब किया वो ये कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान आजाद कश्मीर को एनएससी अवार्ड में हिस्सा मिलना चाहिए। बिग जिला शिगर की तहसील गुलाबपुर के इंतखाबी जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो साहब ने यह फरमाया कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन लड़ने वाली तमाम जमातें सब कुछ इस्लामाबाद से चलाना चाहती हैं, जबकि पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि जीबी और आजाद कश्मीर के फैसले वहां के अवाम ही करें। अब 18वीं तरमीम के जरिए जो हुकूक बाकी सूबों को दिलवाए वो जीबी को भी दिलवाएंगे। ये बिलावल भुट्टो साहब ने कल यकीन दहानी करवाई। आईनी तरमीम होनी है तो उसमें जीबी के अवाम को हुकूक दिलाना बहुत जरूरी है। तो बिलावल साहब मुझे यहाँ पर एक तीर से 2 शिकार करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर 18वीं तरमीम की भी बात कर ली और अपनी इलेक्शन कैंपेन भी वहां पर चला रहे हैं। तो जरा आप दिखाते हैं आपको बिलावल साहब क्या कह रहे थे। बिलावल साहब कहते हैं कि फॉर्म 45 का बंदोबस्त अवाम ने करना है, फॉर्म 47 मेरी जिम्मेदारी है। तो बात भी कर लेंगे इसी हवाले से। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अफनान साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। मुख्तलिफ सियासी जमातों ने हमने देखा कि जीबी में इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है, बल्कि शुरू भी किया, अब तो तेज कर दी है। मरकजी रहनुमाओं ने गिलगित बल्तिस्तान में डेरे डाल लिए हैं। अब मुस्लिम लीग नून की क्या तैयारियां इस हवाले से हमने देखा, ख्वाजा साद रफीक ने बड़ी एक धुआंधार तकरीर भी की। क्या तैयारियां चल रही हैं मुस्लिम लीग नून की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसने गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की बड़ी खिदमत की है और आपको अगर मेजर प्रोजेक्ट्स आप उठा के देख लें गिलगित बल्तिस्तान के, चाहे वो स्कर्दू गिलगित रोड हो और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर के जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो तमाम के तमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही बनाए हुए हैं। तो हम ये समझते हैं कि मजीद और काम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए करना चाहते हैं और हाफिज हफीजुर रहमान साहब वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त हमारे लीडर हैं और बड़ी एक अच्छी कैंपेन चला रहे हैं और हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी उम्मीद है कि पहुँच जाएंगे। तो हमारी तो पूरी कोशिश है कि हम वहाँ पे इलेक्शन जीतें और जैसे 2013 से 18 के दरमियान जो खुशहाली पाकिस्तान में लाई गई थी और जो फिर गिलगित बल्तिस्तान में भी जिसकी रिफ्लेक्शन आई, उसी तरह की जो है वो खुशहाली दोबारा। भाई मैं आपको एक मजे की सेगमेंट इज फॉर बच्चा पार्टी एंड फॉर द पेरेंट्स। यस वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक मजे की स्टोरी सुनाता हूँ। द अदर डे 2 दिन पहले मैं अपने ना ऐसे इत्तफाकन व्हाट्सएप स्टोरीज देख रहा था। मेरा कजन है, तकरीबन 10-11 साल उसकी उम्र होगी, इतना सा लिटरली। उसने क्या स्टोरी लगाई हुई थी, बाकायदा उसने पोइट्री लगाई हुई थी, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। और मैं सोचा था कौन सी मोहब्बत और कौन सा वसल, उसको मतलब ही नहीं पता होगा। भाई बच्चे आजकल के बहुत तेज हो गए हैं। मसला ये है कि अब हो गई हैं छुट्टियां, बच्चा पार्टी तो खुश है
پیرنٹس بڑے پریشان ہیں کہ وہ کیا کریں. اب ظاہر ہے بچوں نے گھر میں ادھم مچا رکھی ہے, خاص طور پہ جو لڑکے ہوتے ہیں نا وہ تو بالکل ہی تباہی مچا کے رکھتے ہیں. لیکن اگر وہ کھیل کود اور شور نہیں کر رہے ہیں تو ایک جگہ کونے میں بیٹھے ہیں, سارا دن بیٹھے ہیں, موبائل فون لے کے بیٹھے ہیں, ٹیب لے کے بیٹھے ہیں, کانوں میں انہوں نے ایئر پوڈ یا ہیڈ فون لگائے ہوئے ہیں, کوئی انٹریکشن نہیں ہے گھر والوں سے, اور وہ گھر میں بس یہ پوچھنے آتے ہیں کھانا کیا پکا ہے, یا جو اے سی ہے کمرے کا وہ نہیں چل رہا ہے تو وہ ذرا صحیح کرا دیں. یہ ان کا ٹوٹل انٹریکشن ہے اپنے پیرنٹس. بھائی یہ تو وہ بچے ہیں جو فون میں لگے ہوئے ہیں. اچھا اب جو تھوڑے ایکٹیو بچے ہیں وہ کوئی کہیں پہ لٹک رہا ہے, کوئی کہیں پہ کود رہا ہے, گھر کے شیشے توڑ رہے ہیں, گھر کی چیزیں توڑ ادھم مچایا ہوا ہے, اور امیاں پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہیں, امیاں پریشان ہیں. اچھا امیاں شام کے ٹائم ساری اکٹھی ہو کے بیچاری وہ یہی ایک دوسرے کا شیئر کر رہی ہوتی ہیں, آج میرے گھر میں یہ ٹوٹا ہے, آج میرے گھر میں یہ ٹوٹا ہے, بہت پریشان ہے. ہم جب بچے تھے نا, ہم ایک گھر میں کھانا ایک ڈش بنتی تھی, سارے چپ چاپ بغیر کوئی بات کیے نا کھا لیتے تھے. اب سب کی الگ الگ فرمائشیں, تو امی بیچاری کچن میں سب کی ڈش بنا رہی ہوتی ہیں الگ الگ, اس کے بعد نخرے بھی ہیں. لیکن کیا بچوں کے لیے سمر کیمپ بہت ضروری ہیں, کیا ہونا چاہیے, تھوڑا سا ہم نے سوچا ذرا اس پر بات کرتے ہیں. آپشنز کیا ہیں پیرنٹس کے پاس, کیونکہ کم بجٹ میں بچوں کو کچھ ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو کرنا جس سے وہ کچھ سیکھ سکیں. بالکل جی, تو ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں پیرنٹنگ ایکسپرٹ سربت نسیم شاہ صاحبہ. تھینک یو ویری مچ سربت صاحبہ. گڈ مارننگ. آپ نے سمجھ ہی لیا ہے کہ ہم کیا دکھ ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں. سب کا کیسے پیرنٹنگ کی جائے, ان 2-3 مہینوں کو کیسے یوٹیلائز کیا جائے. بچے یا تو فون یوز کر رہے ہیں یا پھر چیزیں توڑ رہے ہیں, کیا کریں. بہت اچھی آپ نے تمید باندھی ہے اور بڑا اچھا گھروں کا حال بتایا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ سمر ویکیشنز ایک بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہے پیرنٹس کے لیے. ضرور وہ پریشان ہو رہے ہوں گے, اس وقت ادھم مچا ہوا ہے گھر میں, لیکن اس کو چینلائز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے بچوں کی انرجی کو. تو پورا سال تو انہوں نے ایک اسٹرکچر میں گزارا, پڑھائی کا پریشر, ایگزامس کا پریشر, ان سب چیزوں سے ابھی بچے باہر نکلے. تو تھوڑا سا ان کو ہمیں 2-3 چیزیں اگر دیکھ لیں کہ سب سے پہلے تو اگر بچے کے کوئی سال میں آپ کو لگتا ہے اکیڈیمک کمی رہ گئی, میتھس میں ویک ہے, انگلش میں ویک ہے, کوئی کسی سبجیکٹ میں اس کو اسٹرگل کر رہا ہے, تو وہ تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ ضرور سمر میں رکھیں تاکہ وہ اس کو اوور کم کر لیں اور نیکسٹ ایئر اس کا تھوڑا سا اسٹریس فری ہو جائے. تو ایک تو یہ چیز ضرور انکلوڈ کر لیں, کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پڑھائی بالکل ہی ختم کر دی جاتی ہے تو اس کا بالکل اس سے بریک آ جاتا ہے, اور جب نئے سال میں آتے ہیں تو مزید اسٹرگل کرتے ہیں. تو ایک تو یہ چیز ضرور کر لی جائے. اس کے بعد پھر ظاہر یہ فن کا ٹائم ہے, بچوں کی آزادی کا ٹائم ہے, پڑھائی نہیں ہے, صبح جانا نہیں ہے اسکول. تو ایک پیرنٹس کی ایجوکیشن اصل میں بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس آپشنز ہوں, ہمیں پتا ہو کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں, پھر اس کو اپنے ماحول اپنے بچوں کے حساب سے امپلیمنٹ کر لیں. تو کوئی بھی ہیبٹ نئی ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں ایک انسان کو 21 ڈیز چاہیے ہوتے ہیں. اگر کنسسٹنٹلی کوئی چیز 21 ڈیز کر لی جائے, آپ بچے میں کوئی بھی ہیبٹ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, جلدی اٹھنے کی, جلدی سونے کی, کوئی ایکٹیویٹی اس کی ایڈ کرنا چاہتے ہیں. بہت لوگ کمپلین کرتے ہیں, جیسے آپ نے بہت ساری کمپلینس بتائی, ایسے ایک ہوتی ہے کہ قرآن پڑھتے تھے بچے پہلے بہت, وہ کم ہو گیا ہے وہ چیز. تو اگر آپ وہ یاد کرانا چاہتے ہیں تو دس از اے گولڈن ٹائم فار دس کہ آپ یہ ہیبٹ. میں چاہتی ہوں خود بھی انوالو ہوں. قرآن آپ خود اپنے بچے کو پڑھا سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کی سروسز لے لیں تو بہت اچھی بات ہے, بٹ اس سے کیا ہوتا ہے, دیکھیں ہم جب خود امپارٹ کر رہے ہوتے ہیں نالج ایز پیرنٹس, تو ہم ان کی تربیت بھی کر رہے ہیں. وہ سوال جو ماں باپ سے پوچھ سکتے ہیں وہ شاید دوسروں سے نہ پوچھ سکتے ہوں. بے شک, بالکل یہ ضرور کرنا چاہیے. اس کے علاوہ اور بھی جیسے کوئی اسکل سیکھنے کے لیے بھی انسان کو 40 ڈیز میں انسان ایک اسکل سیکھ سکتا ہے. تو آپ سب سمجھیں یہ 2 منتھس کا جو ٹائم ہے, آپ کو سوئمنگ سکھانی ہے بچے کو, ہارس رائڈنگ سکھانی ہے, کوئی لینگویج سکھانی ہے, IT اسکلز, AI آج کل ظاہر اتنا ضروری ہے بچوں کے لیے, تو ان کے ہوم ورک ایسے آ رہے ہیں کہ دے نیڈ آل دی اسکلز. تو ہم اگر اس وقت بچوں کو تھوڑا سا گائیڈڈ, مطلب میں یہ کہوں گی کہ اسکرین پہ بچہ بیٹھا ہے اس کام کو ہی پروڈکٹیو کر دیں تھوڑا سا, رادر دین کہ وہ ایک گیم کے اندر ایک ایڈکشن میں چلا جائے, اس کو ہم پروڈکٹیو سائڈ پہ لے آئیں. فیملی آپ ٹی وی پہ کنیکٹ کر دیں, ایک یوٹیوب ویڈیو چوز کر لیں اوور 30 لیسنز والی, اسکیچنگ سکھا دیں, انسٹرومنٹ بجانا سکھا سکتے ہیں, پوٹری سکھا سکتے ہیں. میں نے بڑی اچھی ویڈیو دیکھی تھی, پیرنٹس رات کو سونے سے پہلے انہوں نے باقاعدہ, ان کی بگ اسکرین تھی گھر میں ٹیلی ویژن کی, انہوں نے سورہ ملک اس پہ لگائی, سارے بچوں نے اپنا اپنا جو قرآن کا بک تھی وہ لے کے بیٹھے اور انہوں نے ساتھ ساتھ وہ پڑھتے گئے. تو اس طرح کے ماں باپ جب ایکٹ کریں گے تو بچے ان کو میرر کریں گے. بہت صحیح بات ہے. اچھا ابھی آپ نے سوئمنگ اور ہارس رائڈنگ کی بات کی ہے, تو وہ والی خواہش ہے جو بچوں کی پوری نہیں, ہر سال سوچتے ہیں کہ ہارس رائڈنگ کریں گے, کوئی کلب جوائن کریں گے, لیکن فارچونیٹلی ہو ہی نہیں پاتی. خواہش ہی ہارس رائڈنگ اور سوئمنگ کو مسئلہ ہے سمرز کے اندر. اصل میں ہوتا ہے کہ یہ 2 days a week ہو جاتی ہے نا چیزیں, تو اس کی وجہ سے پورا سال آپ کرتے ہیں اور باقی آپ پورا دن. ٹریولنگ امپورٹنٹ, کتنی امپورٹنٹ ہے بچوں کو ٹریول کروائیں, ملک کے ڈفرنٹ پارٹس دکھائیں, یہ کتنا ضروری ہے؟ جی بہت ضروری ہے میرے خیال میں. یہ تو ایک فل آپ سمجھیں جیسے ایک
एकेडमिक आप पूरी किताब पढ़ते हैं ना, तो ये उसके बराबर है। अब तो 4th क्लास, मेरे बेटे ने 4th क्लास में अभी आप समझे सारे जो कैश क्रॉप्स है और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्या है और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, वो सब कुछ अपनी सोशल स्टडीज की बुक में पढ़ लिया है। और इन सब चीजों को अब देखिए, ये बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं छोटे बच्चों के लिए, तो जब तक हम उनको म्यूजियम नहीं ले जाएंगे, बाहर ले जाके ये सब चीजें दिखाएंगे नहीं, वो उसके आइडिया को ग्रास्प नहीं कर पाएंगे, उन्हें नहीं समझ आएगा कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्या होती है। आप ले जाके दिखाएं क्या हो रहा है, कहाँ क्रॉप्स उग रही हैं, कहाँ बिक रही हैं, किस तरह से हमारी कंट्री में काम होता है, क्योंकि आजकल किसी चीज की कोई एज नहीं है। 15 साल का भी एंटरप्रेन्योर है, तो आप बच्चे को जितना एक्सपोजर देंगे वो उतना ज्यादा आगे बढ़ेगा। और बड़ा आसान हो गया अब इंटरनेट पे सर्च कर लेना कि बच्चों को ऐसी कौन सी जहां से कुछ एजुकेशन हासिल कर सके, कौन सा म्यूजियम है, कायदे आजम के इस्तेमाल जेर इस्तेमाल जो चीजें रही हैं आप वो दिखा सकते हैं। एक आई थिंक मैग्निफिसेंस करके कोई है, वहां पर आप जा सकते हैं, वहाँ साइंस प्रोजेक्ट होते हैं, वो बच्चों को दिखा सकते हैं। स्टेट बैंक का भी एक म्यूजियम है वहाँ, स्टेट बैंक का। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताएं, बातें हम बड़ी अच्छी कर रहे हैं, बट असल मसला है पेरेंट्स को समझाना। जी बिल्कुल, वो भी खुद थक गए, वो ऑन द जॉब भी हैं, घर में अम्मा काम भी कर रही हैं, अब बच्चों के साथ वो कैसे इतना टाइम कैसे दें, अपने आप को टाइम बिल्कुल। अच्छा, इसका भी एक सोल्यूशन मैं आपको देती हूँ। मैंने जो खुद ही का प्लेटफॉर्म शुरू किया वो इसीलिए किया है, हम मेंटल इमोशनल हेल्थ वेलनेस को प्रमोट करते हैं अक्रॉस द बोर्ड, और कम्युनिटी इनिशिएटिव्स हो। हम ना न्यूक्लियर फैमिली के चक्कर में यहाँ तक पहुंच गए कि अब मेरे बच्चे का खाना पीना, उसकी एक्टिविटी, उसकी हॉबी, हर चीज मेरी जिम्मेदारी है। अगर आप थोड़ा सा कम्युनिटी कॉन्सेप्ट देखें तो अगर वीक में बच्चों को 3 जगह ले जाना है, तो अगर 12 पेरेंट्स हैं, वो अपने सब बच्चों को, म्यूजियम अकेले जाने की जगह नहीं है, तो आप एक ग्रुप बना ले और एक पेरेंट जिम्मेदारी ले ले, तो मुझे अब 12 हफ्तों में शायद 2 दिन ड्यूटी देनी पड़ेगी बच्चों की, और अगले दिन कोई और पेरेंट हु इज मोर एप्ट, मोर नॉलेजेबल या ज्यादा बेहतर है उस काम को कराने के लिए, वो चीज कर ले। तो इस तरह जब पेरेंट्स आपस में बांट लेंगे ना जिम्मेदारियां, तो इससे भी बड़ी आसानी हो जाएगी। सब बच्चे जा रहे हैं स्विमिंग करने, एक पेरेंट उनको सुपरवाइज करने चला गया, तो इससे सब पेरेंट्स को उसमें एंगेज नहीं होना पड़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छा सोल्यूशन होगा। टाइम का भी थोड़ा सा इशू है, इतनी गर्मी है, आउटडोर एक्टिविटी हो नहीं सकती है, वो शाम में होंगी, तो थोड़ा सा जैसे अगर स्विमिंग क्लास लेनी है या हॉर्स राइडिंग करनी है, तो इसके लिए फिर जाहिर है इन समर कैंप्स को भी अपने टाइमिंग आई थिंक चेंज बिल्कुल। अर्ली मॉर्निंग का अब एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। लोग अर्ली मॉर्निंग समर में नहीं उठना चाहते, आपको इस वक्त अर्ली मॉर्निंग को यूटिलाइज करना चाहिए। अच्छा, कुछ वालिदैन सैडली इन चीजों से तंग भी होते हैं कि क्या उधम चौकड़ी मचाई हुई है, क्या तमाशे लगाए हुए हैं, घर में आप बैठे हुए हैं। तो पेरेंट्स को ये बात भी समझना बहुत जरूरी है कि अब ये 7वीं 8वीं 9वीं तक ही बच्चे इस जोन में रहते हैं, उसके बाद फिर पेरेंट्स पीछे होते हैं, बच्चे आगे आगे भाग रहे होते हैं, और फिर पेरेंट्स को शिकवा होता है कि कम्युनिकेशन नहीं है, बैठते नहीं आके। पेरेंट्स के लिए कितना जरूरी है अपने बच्चों के दोस्तों से दोस्ती करना? जी, बहुत जरूरी है। बच्चों को ये जो प्ले डेट्स होती हैं बचपन में, छोटे बच्चों के लिए हम करते हैं अरेंज, लेकिन उसके बाद हम छोड़ देते हैं इस चीज को, तो ये करना भी बहुत जरूरी है। पेरेंट्स पहले ये भी शुरू हो गया कि पेरेंट्स भी, बच्चों के पेरेंट्स भी आपस में मिलते हैं, उनकी दोस्ती हो जाती है। तो कोई आप आउटिंग कर रहे हैं, इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं, और थोड़ा सा बच्चों को, पेरेंट्स को अपना माइंड सेट चेंज करने की जरूरत है कि देखिए बच्चे उनके अंदर जो अग्रेशन है वो खेल से और उछल कूद से ही निकालते हैं। तो अगर आप उनको वो नहीं निकालने देंगे तो उनके अंदर वो अग्रेशन ट्रैप होता रहेगा और वो किसी न किसी सूरत में निकलेगा, चाहे वो मेंटल हेल्थ इश्यूज के तौर पे निकले या बाद में वो कोई अग्रेसिव हो जाए, एंगर इश्यूज हो जाए। तो ये हमें उनको चैनलाइज करते रहना पड़ेगा उनकी एनर्जी को। और अगर मैं जैसे अभी बोर्ड गेम्स की बात कर रही थी, बोर्ड गेम्स जैसे आपने कहा कि आउटडोर एक्टिविटी आजकल जरा थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड है, तो हमें बोर्ड गेम्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए। अभी हम बोर्ड गेम्स लेकर आए अपने बच्चों के लिए, एंड आई फील कि कितनी लर्निंग एक बोर्ड गेम खेलने से होती है। बच्चे की जो कोपिंग स्किल्स होती हैं, उसको हार को एक्सेप्ट करना आता है, जीत को सेलिब्रेट करना आता है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मुझे लगता है बोर्ड गेम से शुरू होती है। तो ये हमें अपने घरों में वापस लानी चाहिए चीज। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। थैंक यू सो मच सबत, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी जबरदस्त बातें की हैं। और हमारी कोशिश ये है कि जी कोई ऐसा आपके लिए मिडिल ग्राउंड निकालें जिसमें बच्चे थोड़ा फन भी कर लें, थोड़ा सीख भी लें। हम ये नहीं चाह रहे कि आप दोबारा से कोई स्ट्रिक्ट स्केड्यूल उनके लिए बना दें, लेकिन आप उनसे इंटरेक्ट जरूर करें, बात जरूर करें, खाने की टेबल पर बात करें, चाय पर गपशप लगा लें, साथ ड्राइविंग पर उनको लेकर निकल जाएं। तो इससे ये होगा कि वो उनके जो जहनों में जो सवालात हैं वो आपसे बात करेंगे। और देखिए, जब आप आपस में बैठे ना, तो कोशिश ये करें कि इसका इस्तेमाल जो है वो कम से कम करें। और एक चीज को आप लोग प्लीज यकीनी बनाएं, बच्चे भी और पेरेंट्स भी, कि जो सेंसिटिव विजुअल कंटेंट है उसको प्लीज अवॉइड करें, लिमिट करें। ये जो वायलेंट गेम्स होती हैं खून खराबे वाली, जो कि पूरी पूरी रात बैठ के खेलते रहते हैं, मैं उसी गेम की बात करूं, आप लोग समझ गए बच्चे जो सुन रहे होंगे, उस गेम का स्क्रीन टाइम अपना लिमिट करें। वो आपको वायलेंस सिखा रही है, आपको एग्रेशन सिखा रही है, और ये सब कॉन्शियसली आपका माइंड सेट ऐसे डेवलप बड़े
آپ کو مشکلات ہوں گے, آپ کو اینگر ایشوز ہوں گے, لوگ پریشان ہوں گے کہ یار کس بندے کے ساتھ بیٹھ کچھ ایپس جو ہیں, کچھ گیمز جو ہیں وہ ڈیزائن ہی اس پرپز سے کیے گئے ہیں کہ وہ آپ کو اینگر آپ کا بڑھا دیں, یا آپ کے اندر جو ہے وہ بائنگ ہیبٹس جو ہے نا آپ کی بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے. اب یہ جو سب ہے یہ سب کمرشلزم ہے. انسٹاگرام پہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, آپ کو لگتا ہے یہ چیز مجھے چاہیے, یہ چیز مجھے خریدنی ہے, وہ ہورڈنگ والی آپ کے اندر عادت آ جاتی ہے. تو ذرا اپنے اندر ٹھہراؤ رکھیں, سوچیں مجھے باقی اس چیز کی ضرورت ہے خریدنے کی کہ نہیں. تو یہ آپ نے ضرور اب سب کچھ ہی آپ کو بتا رہے ہیں, تو ذرا کرکٹ کے حوالے سے بھی بتا دیں, کیونکہ آسٹریلیا اور پاکستان کی جو سیریز ہے وہ سلسلہ جاری ہے. اب جو گرین شرٹس ہیں ان کو کینگروز کے خلاف لگاتار تیسری سیریز جیتنے کا یہ ان کا مشن ہے. آسٹریلیا کو جی اپنی سیریز بچانے کی فکر ہے. یہ کہتے ہوئے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے, بڑے عرصے بعد ہمیں یہ باتیں کہنے کو مل رہی ہے. پاکستان آسٹریلیا کے درمیان دوسرا ون ڈے آج لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا, اور شاہینوں کی سیریز بچانے کے لیے جی ایک میچ کی ویسے برتری حاصل ہے. قومی ٹیم آج میچ جیت کر آسٹریلیا کے خلاف جیتنے کی ہیٹرک بھی کر سکتی ہے. تو آسٹریلیا 2019 کے بعد سے پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز نہیں جیت سکی ہے. 2022 2024 میں پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف کامیابیاں سمیٹی, اور آج بھی اچھا موقع ہے پاکستان کے پاس, اور کینگروز کے پاس بھی موقع ہے. بائی دا وے کیا بات ہے جناب. تو پھر نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ, ذرا بابر کی بھی تو وہ ہم نے کرنی ہے. اچھا چلے پھر بتائیے بھائی, وہ کیا لیکن شاہد بھائی آ گئے نا ہمارے پاس, شاہد بھائی کے ساتھ ہی کر لیتے ہیں. ہاں نا, شاہد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد بھائی سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو, کیونکہ جو لاسٹ ٹائم اعلیٰ پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہمارے کھلاڑیوں نے, وہ دیکھ کے دل بہت خوش ہوا. اب کیا توقعات ہیں, کیا ٹیم اسٹریٹجی ہوگی, کیا پلاننگ ہوگی, ذرا ہمیں اپڈیٹ تو بتائیے گا کچھ. دیکھیے پلاننگ تو یہی ہے, اور یہ قلیل المدتی پلاننگ ہے, شارٹ ٹرم پلاننگ, کہ ہم اسپن پچز بنائیں اور ایک ایسی ٹیم کو جس کے 7 اہم کھلاڑی موجود نہیں ہے ٹیم میں, ان کو اتنا اسپن پہ کھیلنا بھی نہیں آتا, ان کے پاس اسپنرز بھی اتنے اچھے نہیں ہیں, 3-0 سے ہرا لیں. شارٹ ٹرم گول ہے, ٹھیک ہے. آپ کو بنگلہ دیش سے جو 2 ٹیسٹ میچز آپ ہارے تھے اس کی جو تنقید ہے اس کو کم کرنا ہے, تو آپ نے یہ تینوں میچ جیتنے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنی تیاریاں بھی 2027 کے ورلڈ کپ کی طرف کرنی ہے. اور کوچ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اسپن پچوں پر کھیل رہے ہیں, لیکن جب ہم ساؤتھ افریقہ جائیں گے تو وہاں پہ بھی اسی طرح کی کنڈیشن ہوں گی, جو کہ بالکل غلط بات ہے. ایسی کنڈیشن ساؤتھ افریقہ میں نہیں ہوتی. ساؤتھ افریقہ میں پیس کی کنڈیشن ہوتی ہیں. وہاں کے سارے گراؤنڈ اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو جو ٹاپ 10 بالرز ہوتے ہیں ان میں صرف ایک ہی اسپنر ہوتا ہے. ایک ہی گراؤنڈ ایسا ہے, بلکہ 2 گراؤنڈ ایسے ہیں جنوبی افریقہ کے, بولینڈ پارک پال میں جس کا تذکرہ مائک ہیسن نے کیا ہے, وہاں پہ 10 جو ٹاپ وکٹ ٹیکر ہیں اس میں 3 اسپنر آتے ہیں. اور اسی طرح بلوم فاؤنٹین جہاں پہ 10 جو وکٹ ٹیکر ہیں ہائیسٹ, اس میں 3 اسپنر آتے ہیں. لیکن یہ وہ دونوں گراؤنڈ ایسے ہیں چھوٹے شہروں میں جہاں پہ ورلڈ کپ کے میچز نہیں ہوں گے. تو پاکستان کو اب جلد ہی کم از کم ان 2 میچوں میں جو آئندہ 2 میچز ہیں, ایک ایسی پچ رکھیں جس پر تیز بالرز کو بھی مدد ملے تاکہ جنوبی افریقہ کی تیاری ہو. اور لاہور میں ایسی پچ ہے جہاں پہ آسٹریلین سوئل ہوتی ہے, ذرا تھوڑا سا بیٹسمینوں کا اور بالر کا دونوں کا چیک ہو جائے گا کہ کتنے زور میں ہے. اور اس شخص کو بھی پتہ لگائیں گے جو کہہ رہا ہے جی ساؤتھ افریقہ جیسی پچ ہے, ایسا ہے نہیں, آپ نے خود بھی بتا دیا. تھینک یو سو مچ فار دیٹ. لیکن شاہد صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا, مائک ہیسن صاحب آج کل ویسے بڑے تبصرے کر رہے ہیں, ہر کسی پہ مجھے لگتا ہے انہیں گوگل ٹرانسلیٹ یا کچھ اردو تھوڑی سمجھ آنے لگی ہے. بہرحال مجھے بتائیں آج کے میچ میں کچھ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں, ایکسپیکٹڈ ہیں, ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟ نہیں, ایک تبدیلی تو لگ رہا ہے کہ ہوگی, اور وہ شاداب خان کی ان کی سلیکشن پہ بھی کافی تنقید ہوئی. انہوں نے 8 اوور میں 54 رنز دیے, انہیں وکٹ بھی نہیں ملی, جبکہ وہاں پہ اسپنرز نے کافی آؤٹ کیے. عرفات مناس نے 5 آؤٹ کیے, 2 آؤٹ ابرار نے کیے, 1 آؤٹ سلمان آغا نے کیا, لیکن شاداب کو وکٹ نہیں ملی, جو واقعی تشویشناک ہے. ان کی سلیکشن پہ بھی اعتراض ہو رہا ہے. وہ بڑے اچھے کھلاڑی ہیں, لیکن پچھلے چند عرصے سے ان کی جو ون ڈے کی پرفارمنس ہے, ان کی T20 کی پرفارمنس ہے, وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے. انہیں اپنی پرفارمنس کا بھی خیال ہوگا, اور پھر کوچ مائک ہیسن کو بھی خیال ہوگا کہ میرے ڈگ آؤٹ میں میرے جو ریزرو پلیئر ہیں ان میں سفیان مقیم بھی موجود ہے, ان میں احمد دانیال جو فاسٹ بالر ہیں وہ بھی موجود ہیں, انہیں بھی مجھے ڈیولپ کرنا ہے. تو مجھے یہ ایک تبدیلی لگ رہی ہے آج کے, ایک شاداب خان کی جگہ یا تو اگر پچ پھر اسپن کی ہوئی تو سفیان مقیم, اگر تھوڑی سی فاسٹ ہوئی تو احمد دانیال. اچھا, اور 2028 کا جو ویمنز T20 ورلڈ کپ ہے وہ پاکستان کی میزبانی میں آ رہا ہے, یعنی پاکستان میزبانی کرے گا, تو منظوری بھی دے دی ہے ICC نے.
اب ظاہر ہے 12 ٹیمیں اس میں حصہ لیں گی اور نیوٹرل وینیو پر میچ پاکستان اور بھارت کے ہیں وہ کھیلے جائیں گے. شاہد صاحب آر بی ریڈی فار دیٹ؟ بہت بڑا ٹورنامنٹ ہوگا پاکستان کے حساب سے. پاکستان میں خواتین کی کرکٹ کے حساب سے مزید لڑکیوں کو انسپریشن ہوگی کہ ہمارے یہاں 12 ٹاپ ٹیمیں آ رہی ہیں, بلکہ 11 ٹاپ ٹیمیں آئیں گی. بھارت تو نہیں آئے گی, بھارت اپنے میچز نیوٹرل وینیو پہ کھیلے گی. لیکن پاکستان نے جب چیمپئنز ٹرافی پہ محسن نقوی نے زبردست اسٹانس لیا تھا, آئی سی سی کو ہیڈ آن لیا تھا, انڈیا کو ہیڈ آن لیا تھا. آلدو آئی سی سی اور انڈیا ایک ہی بات ہے, لیکن ہیڈ آن لیا تو اس میں پاکستان کو 2028 کا ویمنز T20 ورلڈ کپ ملا تھا. بڑی اچھی چیز ہے. پاکستان نے 96 کے بعد 2025 میں چیمپئنز ٹرافی کروائی تھی اور اب 2028 میں خواتین کا ٹورنامنٹ کرائے گا. پاکستان پوری طرح سے تیار ہے. ہمارے پاس اچھے گراؤنڈ ہیں. تھوڑی سی ہمیں محنت یہ کرنی ہوگی کہ ہمیں جو ڈرینیج سسٹم ہے اور جو بارش سے نمٹنے کا سسٹم ہے اس کو بہتر کرنا ہوگا. اس لیے کہ چیمپئنز ٹرافی میں 2 سے 3 میچ ایسے ہوئے تھے جو بچائے جا سکتے تھے اگر بارش سے نمٹنے کا انتظام اچھا ہوتا. لولی. بس لاسٹلی شاید میں کوئکلی بتا دیں, قذافی اسٹیڈیم کی پچ ہے, پہلے بیٹنگ یا پھر فیلڈنگ, کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ پاکستان کو سوٹ کرتا ہے کہ پاکستان پہلے بالنگ کرے, اور شاہین شاہ آفریدی نے پہلے میچ میں بھی یہی کیا تھا, تو لگ یہی رہا ہے کہ پاکستان پہلے بالنگ کرے گا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. بہت شکریہ شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ موجود تھے. اب جی ذرا وہ جو بات جہاں سے ہم نے شروع کی تھی بابر ولی بتائیں. اب آپ ذرا, وہ ہم نے کہا کہ تسلی سے آپ کو بتائیں گے. تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی. یہ میں نے نہیں گایا, میں گاؤں گی تو آپ سب ٹی وی جو ہے نا سوئچ آن کر دیں گے کسی اور چینل پہ. اے آئی نے جناب بابر اعظم کو استاد بابر نصرت بنا دیا. سو اسٹار بلے باز کی آواز میں گانے گایا گیا ہے اور ساتھی کھلاڑی بھی بڑے ہنسے ہیں اس پہ. نسیم شاہ نے کامنٹ کیا, کہتے ہیں جی بابر کی آواز اچھی ہے, انہیں گانا گانا چاہیے. یہ نسیم شاہ کا مشورہ ہے اور کسی کا نہیں. بہرحال میرا یہ مشورہ نہیں ہے. اے آئی نے بابر سے زیادہ اچھا گایا. سلمان علی کہہ رہے ہیں سن لیں پھر وہ گانا. پلیز سن لیتے ہیں جی, آپ بھی سنیے. گاتا ہوں میں, کیوں نہیں گاتا, لیکن یہ والی آواز میری نہیں ہے. یہ ہی چل رہی کیا ہے, وائس جو ہے وہ بنا کے انہوں نے لگائی ہے, لیکن یہ پکچر اچھی لگی مجھے. اکثر گاڑی میں چل رہا ہوتا تو کوئی میرے سامنے ریل آتی ہے, میں اسپیکر پہ لگا کے سن بھی لیتا ہوں. ایک دفعہ ان کو گا کے دیکھنا چاہیے, کیونکہ ان کے ہم نے اے آئی کے جو گانے ہیں وہ تقریباً سارے سنے ہوئے ہیں. اب کچھ بھی کر لے تو وہاں پہ بابر کا نام آتا ہی رہتا ہے. لوگوں کا پیار ہے کہ کچھ نہ کچھ تو کرتے رہتے ہیں, کبھی کبھی سننا چاہیے. میرا نہیں خیال بابر سے اچھا گا سکتا, ویسے یہ بہتر ہی تھا. اس سے پتا ہے ویسٹ ویسٹ بھی ہیں, وہ یہاں پہ دکھانے والے نہیں ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے, بابر کے فینز ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے جو کرکٹ پلیئرز ہیں وہ کرکٹ کے علاوہ بھی کچھ ٹیلنٹس کو ایکسپلور کر رہے ہیں. بڑی زبردست بات ہے. آپس میں مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب اس طرح ٹیم جیلن ہو اور اچھا ایک دوسرے کے لیے کامنٹ کریں تو کیا ہی بات ہے. دس از دا ٹیم اسپرٹ, اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. ہمیں دیجیے اجازت, بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.